بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ SQNS شکر گزار ہے اپنے تمام پروفیسرز اور فیکلٹی ممبرز کی جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کر کے تقریب کو چار چاند اس سے پہلے کہ پکڑے جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لو۔ غلطی کبھی نہ کرنا کہ اس اللہ کے آپ محمد یا آل محمد سے یا ان کے صحاب سے زیادہ سگے ہو جائیں گے۔ نفس یا رسول والہانا جو آتی جاتی سانسیں، والہانا جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ ہر وہ سانس جس پہ آپ کا نام ہے وہ قائم و دائم رہے۔ مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے در کی فضاؤں کو سلام۔ جب آپ کے ساتھ جہالت کا سلوک کیا جائے تو آپ کا حلم بڑھتا ہے، آپ کا غصہ کم ہے اور آپ کا حلم آپ کے غصے پہ حاوی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا جائے، برائی کا معاملہ کی جائے تو آپ کا حلم اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو ایک ثواب کے اصول کی کتاب سمجھ رکھا ہے اور اس کو ہم خاص مواقع پہ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود ایک اتنے بڑے کلام کی ناقدری ہے۔ تو ایز اے ماڈرن اسٹوڈنٹ اور خاص کر ایک میڈیکل کالج میں آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ کسی کے کہنے سے کہ آپ نے حجاب لے لیا ہے یا آپ نے داڑھی رکھ لی ہے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈو واٹ ایور یو فیل گڈ اینڈ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو پریکٹس واٹ یو بلیو ان۔ لیکن میری آپ ایز پرنسپل کے طور پہ اور ایز ہیڈ انسٹیٹیوشن اور آپ کے سینئر کے طور پہ آپ کو ایڈوائس ہے کہ وہ جو ہمارا سائنٹیفک ایلیمنٹ ہے وہ اس کو آپ نے اس سے بھی زیادہ پرسو کرنا ہے، سو دیٹ یو بیکم بیٹر پروفیشنل ایز ویل ایز بیٹر ہیومن بینگ۔ کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے استقبال رمضان کے جو پری ایونٹ ہوا تھا اس میں کون کون موجود تھا؟
بہترین. کچھ لوگ جو نہیں موجود تھے تب ہمارے درمیان ڈاکٹر جاوید موجود تھے, آئے تھے, اور میں تو ان کے شہر میں شروع سے گرفتار تھا اور بہت سے لوگ اپنے شہر میں گرفتار کر گئے. جو میں نے تعارف ان کا پیش کیا تھا وہ مجھے لوگوں میں متعارف کرا گیا, تو مجھے کہا گیا کہ میں دوبارہ سے سر کا اسی طریقے سے تعارف کروا دوں, تو یہ کروا دوں کہ نہ کرواؤں. قصہ یہ تھرڈ ایئر کا. مجھے ایک میرے ماموں کی کال آئی کہ علی حسن آپ کے جو ہے نا سروسز ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر جاوید, تو مجھے ان سے ملنا. تو میں نے کسی نے کہا کہ میں اس میں کیا آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں اور کون سے ڈاکٹر جاوید. تو ہی سیڈ کہ آپ کے جو ہیں ڈاکٹر جاوید سورہ رحمان والے. اینڈ آئی واز اسٹانشڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ, اور میرے لیے ایک انتہائی دکھ کا مقام تھا کہ میں 3 سال سے اس کالج کے اندر موجود اور مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص جو ٹی وی کے اوپر سورہ رحمان کا وظیفہ اور صحت اور نور اور کرم لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے, وہ ہمارے اپنے ہاسپٹل میں موجود ہے. تو پھر میں نے سوال لگانا شروع کیا کہ ڈاکٹر جاوید, انہیں صرف نام پتا تھا تو ڈھونڈنا شروع کیا, ایک وارڈ دوسرے وارڈ پتہ لگا, وہ میڈیکل آئی سی یو ہوتے ہیں. تب میڈیکل آئی سی یو آپ لوگوں کو بھی نہ پتا ہوگا کہاں پہ ہوتا ہے, تو وہ سروسز کی ایمرجنسی کے اوپر ایک کونے میں جا کے تھا, وہاں پہنچے. سر سے میری پہلی ملاقات رات کے 1 بجے سر پہنچے اپنے آئی سی یو میں, اور میں جا کے وہاں ان کی محفل میں بیٹھا ہوں. اور وہ میری زندگی کے چند 1-2 لمحات میں سے موقعوں میں سے تھا کہ میں کسی شخص کی محفل میں بیٹھا ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آئے. ہم گنہگار لوگ ہیں, جلدی دل پگھلتے نہیں ہمارے. تو یہ ان 1-2 شخصیات میں سے ایک تھے جن کے پاس بیٹھنے سے میری آنکھوں میں آنسو تھے جب میں ان کے پاس سے اٹھ کے آیا. اور میں ان کے شہر میں گرفتار تھا. استقبال رمضان پر آپ لوگ جن لوگوں نے ان کو سنا وہ آج تک میں جانتا ہوں ان کے شہر میں گرفتار ہیں, اور جنہوں نے آج تک نہیں سنا ان کو ان کے شہر میں گرفتار کرنے کے لیے آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ڈاکٹر محمد جاوید. اور آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر آپ لوگ اینڈ پر سر سے سوالات بھی کر سکیں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے سر سے سوالات کرنے ہیں, تو اینڈ پہ کیو اینڈ سیشن بھی ہوگا, تو اپنے سوالات کو سنبھال کے رکھیے گا. ڈاکٹر محمد جاوید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو پیارے طالب علموں, استادوں, اب پتہ نہیں تم میں سے کون کون استاد ہے اور کون کون طالب ہے, لیکن بہرحال آپ سب کے صبر, تحمل اور جذبے کو سلام. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے مجھے یہ موقع دیا. جو میں سوچ رہا تھا کہ جب محسن اور سعدیہ میرے پاس کل آئے, مجھے کہنے لگے کہ جو انہوں نے میرے سے بات کی, مجھے لگا کہ یہاں تو میرے سے پرینک کر رہے ہیں, یا آپ لوگوں سے پرینک ہوتا ہے, پرانک ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہے ہو گیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ سے پوچھے بغیر وہ جو ایونٹ ہے ہمارا اس میں آپ کا نام لکھ دیا ہے. اصل میں ایک بہت مشہور شخصیت کو بلانا تھا, وہ وجوہ نہیں آ سکے. پھر اب سر شہزاد آ رہے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں, اور ایونٹ بھی بڑا لمبا ہے. تو سر آپ نے ضرور آنا ہے, ہم نے آپ کا نام لکھ دیا ہے. میں نے کہا میں نے کتنے بجے آنا ہے؟ کہتے سر آپ بس جب مرضی آ جائیے گا. تو مجھے وہ یاد آ گئی بات جس سے انہوں نے میرا نام لکھا ہوا تھا کہ جب ہم فاروق افضل صاحب میرے سے 1 سال سینئر تھے, اور ہم دونوں کالج فیلو, ہاسٹل فیلو اور کرکٹ ٹیم فیلو ہیں. تو یہ بڑے اچھے بیٹسمین بھی تھے, اور جتنے یہ کمپوزڈ ہیں تو بڑے ڈیفینسو اور اچھے حوصلہ والے پلیئر تھے. لانگ ٹرم کے گھوڑے ہم انہیں کہتے تھے, کہ لمبی ریس کے گھوڑے, لیکن بڑے اچھے وکٹ کیپر بھی تھے. اور اب کالج کی کیپنگ بھی ماشاءاللہ انہوں نے شروع کر دی ہے. تو میرا انہیں شروع سے پتہ ہے کہ میں ٹیم میں ایک فاسٹ بالر عام سا تھا جو بہت وائٹ بالز کرتا تھا, اور کیپر بیچارے کی جتنی جان وائٹ بال سے جاتی ہے وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے, اور بائی کے چوکے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بڑے حوصلے سے پھر اس مرتبہ رسک لیا اور بچوں کو اجازت دے دی کہ جاوید صاحب کو بلا لیں, اور جاوید صاحب بہرحال آپ کے درمیان آ گئے. اور کویسچن آنسر سیشن آخر میں کریں گے. ایک کویسچن میرا ہے, فاروق صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ فیتھ از بلائنڈ. یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا, بیکاز ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس سے ایگری نہ کرتے ہوں.
کچھ اسٹرانگلی ایگری کرتے ہوں لیکن اسی پہ آرگومنٹ ہو جائے اور یہاں پہ بلاسفیمی کے فتوے لگ جائیں, تلواریں نکل آئیں. جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے کو سننا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے بڑی تدبر سے, بڑی حلم سے, بڑے عفو درگزر سے, جو بار بار آپ لوگوں میں سے مختلف بچوں نے قرات کی, نعت پڑھی, اور سرکار کی شان بیچ میں جو بچے بڑا خوبصورت جو کنڈکٹ کر رہے تھے وہ مختلف واقعات سے اسے نریٹ بھی کرتے رہے. تو اس میں مین جو ایشو تھا, جو ہمارے جو چیف گیسٹ تھے اسپیکر شہزاد صاحب, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ سرکار کو اللہ نے کہا کہ میں نے ما سوائے رحمت کے آپ کو اور کچھ نہیں بنا کے بھیجا. اب یہ اس طرح بات کریں گے, جو عربی کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ رحمت کے میننگز بھی بڑے براڈ ہیں. ٹھیک ہے, سرکار نے کہا کہ آپس میں آخر تک جہاد نہ چھوڑنا, ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنا. لوگ حیران ہو گئے کہ مظلوم کی مدد تو کرنی ہے, تو یہ ظالم کی مدد کون سی ہوتی ہے؟ لیکن ظالم کو ظلم سے روکنا یہی اس کی مدد ہوتی ہے. اور اگر وہاں آپ خاموش ہو جائیں تو پھر آپ الٹا اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کہ اس کو منع نہیں کر رہے ہوتے, اس کو روک نہیں رہے ہوتے کسی طریقے سے کہ یار تم ظلم کر رہے ہو, تم کھائی میں جا رہے ہو, اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو. تو حلقہ یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد کی طرح ہے مومن. تو یہی آپ کو اللہ کی حمد سے آپ نے شروع کیا تھا, یہ باتیں بھی آپ نے غور کرنی ہے. آپ کو کون سکھایا تھا؟ آپ سیکھے سکھائے ہیں. آپ نے تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا, اللہ کی حمد سے, یعنی آپ انسان ہیں. آپ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ نہیں ہیں, اور آپ کسی اللہ کی بات کر رہے تھے جس کو آپ میں سے کچھ جانتے ہیں, کچھ پہچانتے بھی ہوں گے اور کچھ مانتے ہی ہیں. لیکن اس اللہ کی بات سے آپ نے بات شروع کی جو بہرحال میں اور آپ نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے فوراً نعت ایک بچے نے پیش کی سرکار کے دربار میں, جہاں ہم نے یہ مانا کہ ہم انسان تو ہیں اور مسلمان بھی ہیں, ہم سراپا رحمت ہیں, سلامتی اور پیس کے لیے آئے ہیں. تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شروع میں جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم خدا تو نہیں ہیں لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہیں, اور جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین ہے. وہ بھی خدا تو نہیں ہے لیکن ان سے جدا نہیں ہے, اور ہم ان کے امتی ہیں. تو آپ کو پھر انہی کا کاپی ہونی چاہیے, آپ انہی کی کاپی نظر آئیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو تیسرا سٹیپ پھر آپ نے لیا کہ آپ نے ترانہ شروع کیا. وہاں آپ نے یہ بتایا کہ ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں, بڑے پرامن ہیں, اور ہم انسان اور مسلمان پاکستانی ہیں. ہم بخوشی پاکستانی ہیں, ہم مجبوراً نہیں, ہم بخوشی اپنی مرضی سے اس ملک میں رہتے ہیں اور اس پہچان کو ایڈور کرتے ہیں, ویئر کرتے ہیں اور فلانٹ بھی کرتے ہیں. جس کے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ فلانٹ کرتی ہیں نا. تو ہم پاکستانی ہونے پہ بھی فخر. یہ آپ نے ترانہ تیسرے نمبر پہ لگایا, ادروائز تو اس کا کوئی تک نہیں بن رہی تھی کہ یہ کیا سیکوینس چل رہا ہے. پھر بیچ میں میوزک بھی آ رہا تھا جو کہ حرام اور حلال کی بحث ہے. اور قصیدہ بردہ شریف جب آپ لوگوں نے یہاں بچوں نے پیش کیا, میں خاص طور پہ میری آنکھوں میں آنسو تم لوگ لے آئے. کاکا تو کہہ رہا تھا نا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بابا جی سید صفدر علی بخاری جنہوں نے مجھے ٹیکا لگایا, یا آپ لوگوں نے یہ جو ٹائٹل لکھ کے رکھا ہوا جس کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہوا, اور جو کہ مین اوپر لکھا ہوا تھا ریکلیم یور ہارٹ. میں کہہ رہا تھا یار کیا مطلب ہے, کس کا دل چلا گیا ہے اور دے کے اب واپس مانگ رہے ہیں. یہ عجیب باتیں سمس کے بچوں نے سیکھی ہیں. دل یہاں تھے دہیدہ نہیں, تو دے دیے تھے پھر واپس نہیں لے گا. ٹھیک ہے, اب میں کہ یار یہ عجیب انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے ریکلیم یور ہارٹ, حالانکہ ہم تو دل والے ہے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ ہاؤس جاب شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم دل والے نہیں ہیں. آپ کے سینئرز آپ کو بتائیں گے, جو ہی کوئی دل کی ایمرجنسی آئے گی وہ کہیں گے یار PIC بھیج دے. تو دل کی ذمہ داری تو ہم نے کارڈیالوجی والے کو دی ہوئی ہے. تو میں نے سمجھا کہ آج ہم جو ہے نا قبضہ گروپ جو ہے PIC پہ قبضہ کرنے لگا ہے, اور ہم دل والے معاملات بھی جو ہیں, پچھلے دور حکومت میں ہم نے مینٹل ہاسپٹل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, وہ بھی ہماری جورسڈکشن میں آ گیا تھا کہ پاگلوں کو ہمارے سے زیادہ کون جانتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب میں نے کہا رہ گئی تھی PIC, اور لگتا ہے کہ PIC بھی جو ہے وہ ہمارے انڈر آ گئی ہے. لیکن یہاں آ کے مجھے پتا چلا کہ نہیں, دل کی بات کوئی اور ہو رہی ہے. ویسے دل کہتے کسے ہیں؟ کویسچن آنسر سیشن ویسے ہی پہلے کر لیتے ہیں. تو مجھے اسی پہ میں بیٹھا سوچی جا رہا تھا
درمیان میں سرکار دو عالم کی اور اللہ کی باتیں بڑی بڑی ہم کر رہے تھے جو کہ ہمارے عمل میں ہونی چاہیے. ذکر کیا گیا بہت بڑا عالم تھا یہودی, اور اس نے سرکار دو عالم میں ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود لاسٹ چیک کرنے کی کوشش کی کہ کیا وہ واقعی اتنے بردبار ہیں کہ ان سے زیادتی کی جائے, بدتمیزی کی جائے, بلیسفیمی کی جائے. تو وہ بدلہ لینے کی بجائے اور ہمبل ہو جاتے ہیں اور لینینٹ اور محبت کرنے والے یا رحم دل یا رحمان ہو جاتے ہیں. رحمان تو نہیں, وہ رحمان تو رب ہے, وہ الرحمان ہے, اور وہ رحمان بہرحال ہو سکتے ہیں, وہ الرحیم ہے اور وہ رحیم ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے وہ اسی وقت آن دی اسپاٹ ان کی ریفلیکسز میں تھا. تو کہتے ہیں رانجھا رانجھا کر دی نہیں ہے میں آپ کو رانجھا ہوئی. ٹھیک ہے, جو لوہا ہے وہ میگنیٹ سے جا لگتا ہے تو اس میں میگنیٹزم آ جاتا ہے. پروانہ جو ہے وہ شمع میں جا غرق ہوتا ہے, فنا ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کو جلتا ہے اور پھر شمع کس سے پہلے راکھ ہو جاتا ہے. لیکن روشنی اس کے اندر بھی ہوتی ہے, آگ اصل میں اس کے اندر ہوتی ہے, لوہے کے اندر بھی وہ میگنیٹزم ہوتا ہے. جو لپک اور چھپک اس میں ہوتی ہے, کیا وہ اس میں آلریڈی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لکڑی تو بالکل ڈٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ دل جس کی بات ہو رہی ہے کہہ رہے تھے کہ فیتھ از بلائنڈ. یہ آپ نے اتنی دیر میں نے ٹائم آپ کو دے دیا ہے, کس کس کا یہ ماننا ہے کہ فیتھ از بلائنڈ؟ اور سب سے پہلے چونکہ کافی سونی نے جو اسٹیج پہ بھی آئی تھی, مجھے نام تو نہیں پتا لیکن روح رواں ہے اس خوبصورت, آپ لوگوں نے بڑی زبردست کوشش کی. چھوٹے موٹے یہ امیچورز ہیں آپ لوگ, ہم لوگ کون سے پروفیشنلز ہیں, تو چھوٹی چھوٹی تو ہچز آتی ہیں لیکن بڑا خوبصورت آپ لوگوں نے اس کو کنڈکٹ کیا. تو کاکی نے چونکہ ہاتھ کھڑا کیا تو آپ بتائیں گے آپ کا اس سے کیا مطلب ہے کہ فیتھ از بلائنڈ؟ کیونکہ وہ سائنس کے ریفرنس سے ہی بات کر رہے تھے نا, ہم سارے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف لیولز کے. تو سائنس کی یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نہیں مانتا. جہاں سے سائنس کی حد آتی ہے, جہاں سے سائنس بلائنڈ ہوتی ہے, وہاں سے سائنس کہتی ہے well we don't know, let's research. ٹھیک ہے, but we don't know. وہ یہ نہیں کہتی no this is nonsense, اس سے آگے کوئی یہ نہیں, یہ فضول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لکڑی خود ہی مل گئی اور وہ خود ہی کشتی بن گئی اور وہ خود ہی آپ دریا پار کر کے موضوع. نہیں, اگر ایسا ہوا ہے, اگر بغیر خامند کے مریم نے بچہ پیدا کر دیا ہے, لیٹس تھنک ایسا ہو سکتا ہے, کس نے کر دیا ہے. اور اسی طرح ہم بھی ڈاکٹر بنتے بنتے میڈیکل سائنس کے فائنل ایئر تک آتے آتے دل کہیں کھو بیٹھتے ہیں, اور جب ہاؤس جاب شروع ہوتی ہے تو پھر مریضوں میں دل کھو بیٹھتے ہیں. وہ جس کو دل دیا تھا وہ گھر انتظار کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بچے آتے ہیں, پھر لگتا ہے کہ انہیں دل دے دیا, پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں ابا جی کا, اور ابا جی کلینک پہ ہی دل دیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بابا قاضی اعظم کو. تو قاضی اعظم جو ہے یہ دل لے جاتا ہے ساروں کا, اور ہماری امت کا یہی فتنہ ہے. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا ہارٹ, تو یہ کون سا ہارٹ ریکلیم کرنا ہے؟ وہ ہارٹ جس میں لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستانی کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور خود پریکٹیکلی وہ محمد الرسول اللہ کی کاپی ہو. وہ ہو تو نہیں سکتا لیکن وہ میگنیٹ کے ساتھ ٹچ کر کے وہ لوہا جو ہے وہ میگنیٹ بن چکا ہو, اس میں کچھ تو میگنیٹزم آیا ہو. اس کو اگر کوئی بلیسفیمی کرے اس کی نبی کی شان میں تو وہ صرف آگے سے گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دے رہا ہو. وہ فوری ری ایکشن تو بچے نے دے دیا فرانس میں, شاید اس بندے کے اوپر حجت پوری ہو چکی تھی جس نے کارٹون بنائے تھے, لیکن ایک دوسرا جس نے کارٹون بنائے تھے اللہ نے اس کو 12, 13, 14 سال دیے ہیں, اور وہ پھر پر بدتمیزی کر رہا تھا تو آخرکار وہ جل کے اپنے محافظوں سمیت کسی نے اس کو اٹیک نہیں کیا. تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خود حفاظت کی قسم کھا رکھی ہے اور اس کلام کی قسم کھا رکھی ہے, اس سے آگے آپ اور میں کیا پروٹیکٹ کر سکیں گے؟ وہ خود کیا کافی نہیں ہے, لیکن پھر ہمارے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ تو پہلے ہم بھی تو اسی طرح نظر آئیں. ادروائز مسجد زرار کے بھی ڈائس سے یہی تقریریں ہوتی تھی, مسجد زرار سے بھی اللہ اکبر کی ثنا بلند ہو رہی تھی, مسجد زرار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جاتا ہوگا. لیکن کیا پریکٹیکل میں وہ لوگ وہی تھے؟ وہ دل مردہ تھے, وہ دل مردہ تھے. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں مردہ ہوتی, یہ آنکھیں نہیں اندھی ہیں اصل میں. ویسے تو کہہ رہے ہیں یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ پھر آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں, اصل میں یہ دل مردہ ہے. اب اگر آپ ایز اے کارڈیالوجسٹ یا ایز اے کارڈک سرجن دیکھتے تو دل ان کے چل رہے تھے, ای سی جی ان کی بتا رہی تھی. یہ کون سا علم ہے
جو بلائنڈ نہیں ہے، اور وہ بلائنڈ ہے جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو ابو جہل، جو کہ ابو الحکم کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، عرب کی پنچایت کا سردار تھا، اور اس پنچایت میں شاید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے 18 نمبر پہ آتے تھے، کوالیفیکیشن، حکمت اور ساری میں، اور وہ ان ساروں کے اوپر ابو الحکم کہا بھی جاتا تھا، اور بڑا فراست والا آدمی تھا، ٹھیک، لیکن آخر میں دنیا اس کو آج ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اور اس کا بیٹا بھی اس کو اسی نام سے جانتا رہا، ٹھیک ہے، بالآخر اس کے بیٹے نے بھی مان لیا کہ وہی ابو جہل تھا، اس کا دل مردہ تھا، اس کا دل وہ بلائنڈ فیتھ پہ تھا، لیکن جن کے دل روشن ہو گئے اسے وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتی. اس کو ایسے سمجھ لیں, آسان مثال, آپ اس وقت بھی باہر نکل کے دیکھیں, آپ کو سورج نظر آئے گا آسمان میں, رات کو تارے نظر آئیں گے, ویسے تو دن میں بھی دکھا دیتے ہیں آج کل, لیکن تارے نظر آئیں گے, تو یہ تاروں سے آگے جہاں کیا ہے, یہ جو حد نگاہ ہے آپ کی, اس سے آگے بھی کیا کوئی بات ہے؟ تو یہ جو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, یہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ نعتیں پڑھنا کہ سرکار آپ کو جو بھی ان کے بارے میں ذکر کرنا وہ بڑا ضروری ہے, ان کے لیے پیار اور محبت اور عشق کا اظہار کرنا, لیکن آپ کے ساتھ کوئی آپ کی گردن کھینچ لے, آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے, آپ اگلے کی بھلائی کر رہے ہیں اور وہ آگے سے پتھر مار رہا ہو, اور پہاڑوں کا فرشتہ, ویسے سننے میں آیا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں, لیکن اگر فرشتہ آگے کہہ رہا ہو سرکار کھڑے ہو اسی آ گئے ہیں, اینو کی کہندے ہیں ویسے, یہ تو فساد بڑھانے والی بات ہے ویسے, لیکن بہرحال وہ میرے پہ بلاسفیمی نہ لگ جائے کہ فرشتوں کے بارے میں غلط بات کی ہے, تو بہرحال فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تگڑے ہو اسی آ گئے, انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو, ٹھیک ہے. اور آپ اپنے آپ میں کبھی سوچنا اللہ نہ کرے کہ آپ پہ یہ وقت آئے کہ آپ اکیلے کھڑے ہوں, آپ کسی پیشنٹ کے لیے اس کے حق, اس کے لیے جائز ڈیسیژن دے رہے ہوں ایمرجنسی میں کہ اس کو فوری طور پہ اسٹریپٹوکائنیز لگنا ضروری ہے, اس کو فوری طور پہ فلائی انٹرونشن کی ضرورت ہے, اس کی جان بچانے کے لیے یہ ضروری ہے, یا میں اس کا جو چیسٹ دبا رہا ہوں اس کا ہارٹ چلانے کے لیے یہ ضروری ہے, ابھی آپ ہٹ جائیں, ابھی یہ چل جائے گا, میں نے جو بجلی کا جھٹکا دیا ہے, اور اس کے اٹینڈنٹ آپ کو مارا ماری کر رہے ہوں کہ تو ابے دیا پسلیاں پن دیتی ہیں, وہ ایک ہی کارنامہ پہ, تو آپ اس وقت بھی اپنے ٹیمپرامنٹ کو برداشت کریں. آپ نے رات کے 3 بجے اس پرائمی گریویڈا کی پریشس پریگننسی کو بچانے کے لیے نیند اور ہر چیز کی جان قربان کر کے اس کے لیے اپنا خون بھی دیا اور اس کے رسک لیا, وہ HIV پازیٹیو تھی, وہ B تھی پازیٹیو, C پازیٹیو تھی, لیکن اس کی جان آپ بچا سکے یا نہیں بچا سکے, یا بچے کو کوئی ڈیمیج ہو گیا اور اٹینڈنٹ آپ کو مار رہے ہوں, آپ کے ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ باتیں کرنی آسان ہے, یہ کرنا بہت مشکل ہے. وہاں وہ آیت پڑھنی اور اس کا آسان مطلب لینا کہ یہ بھی تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے ہاں یہ نظر تمہارے جیسے ہی آتے ہیں کہ تم میں سے بھی کوئی ان جیسا ہے. آپ سوچئے گا اس بات کو. اور آگے کیا کہا گیا کہ اصل میں میرے پہ وہی, میرے پہ یہ بات کھل گئی ہے, اس کو ایسے کہیں, میرے پہ یہ بات کھل گئی ہے کہ جو بھی کرنا ہے بس اس اللہ کے لیے کرنا ہے. اعمال صالح جسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی ریلیٹیو ٹرم ہے نا, ایک چیز آپ کی ہو سکتی ہے آپ کے لیے اچھی ہو, دوسرا کہہ رہا ہے یہ اچھی نہیں ہے, یہاں سڑک کیوں بنائی ہے, نہیں جی ہماری فصلیں خراب کر دی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یار پورے ملک کا بھلا ہوگا, یہ ہماری فصلیں خراب, تو یہ ریلیٹیو ٹرم تو ہے, لیکن جہاں اجتماعیت کا فائدہ ہو رہا ہو اور نیت اللہ ہو, نیت روکڑا نہ ہو, کوئی آپ کے اپنے ہڈن مقاصد نہ ہو, تو اگر وہ سرکار کا ہر سانس اس اللہ کے لیے تھا, اس لیے اسی کی مخلوق کے پاس جا رہے ہیں, وہ انہیں پتھر مار کے لہو لہان کر رہی ہے, آپشن دی جا رہی ہے کہ یہ پہاڑوں میں انہیں پیس دیا جائے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کے بچے ڈر جائیں گے. کتنا خیال ہے ان بچوں کا, ان کی آنے والی نسلوں کا, اور خود لہو لہان بندہ کھڑا ہو, وہ تو کہتا ہے ایک باری تو پھر میں ان پنجابیوں کہہ نہیں سکتا, اسی ہوں تو اسی کہنا سی وہ آ گئے ہو آؤ تہاڈی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک بار نہیں, یہ بار بار ہونا, ایک بار نہیں, یہ بار بار ہونا, ہر سانس پہ ہونا, ہر قدم پہ ہونا. اور ظلم کی انتہا ہے کہ وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ دے بھی رہے ہیں یا آ بھی گئے ہیں, ان سے بھی کبھی کبھار نعوذ باللہ سن لینا کہ یہ کانوں کے کچے ہیں, یہ نہیں اللہ معاف کرتا. یہ یاد رکھنا, یہاں وہ رحمان نہیں ہے. میں سورہ رحمان کا میسج ضرور دیتا ہوں, لیکن زندگیوں میں یہ بات یاد رکھنا کہ وہ قیامت تک رحمان ہے, قیامت والے دن بھی رحمان ہوگا, لیکن اس معاملے میں وہ آج بھی نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے. کون سا معاملہ ہے یہ اس کا؟ یہ اس کے معشوق کا معاملہ ہے.
یہ اس کے اس معشوق کا معاملہ ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا چکے ہیں. ابو جہل کے لیے نہیں یہ کر رہا. وہ سورہ توبہ دیکھو گے تو اس کا سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ غور کرنا, وہاں روم کی باتیں ہوئی ہیں, فرانس ایران فتح ہونے کی باتیں ہوئی, بڑی باتیں کرتا ہے وہ. اللہ اشاروں میں آپ کو بات سمجھاتا ہے تاکہ آپ کے پاس ایکسکیوز رہ جائے کہ میرے سے پہلی پوچھی نہیں کہ مجھے ہنٹ سمجھ نہیں آیا, ابھی بھی آپ بچ جائیں. لیکن جو دعویٰ کر دیں گے کہ ہمیں سمجھ آ گیا اور خود سرکار دو عالم کے پاس بیٹھ کے سمجھنے والے ہوں اور اس کے بعد نعوذ باللہ کہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں, وہاں اللہ کی وہ آیات جو بچے نے شروع میں پڑھی تھی کہ نہیں اب نہیں. حالانکہ نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کو دوزخ میں جانے سے, انہیں گڑھے میں گرنے سے, یہ بھیڑوں کو بچاؤ. یہ یار تباہی کی طرف جا رہے ہیں, انہیں میری طرف لاؤ. میں پہلی آیت سے شروع کر رہا ہوں کہ یار میں ہی تمہارا اللہ ہوں اور میں رحمان الرحیم ہوں. تم کرو گناہ, ہو گیا گناہ, لیکن واپس میرے پاس آنا. یہ میسج دے رہا ہے. یار میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, میں تمہارا پیمپر شیمپر ہر چیز, تم نے گند مار لی ہے نا, تمہارے کپڑے چینج کر دوں گا, میں سب کچھ دھو دوں گا, میں ہر چیز صاف کر دوں گا, بس واپس میرے پاس آنا. تم نے کسی اور کو اپنا خیر خواہ نہیں جاننا. توکل کی جو بات کر رہے تھے, تمہارا سوائے میرے تمہیں کوئی اور نظر نہ آئے. وہ لیلا دو عالم, لیلا میں لا الہ میں لا الہ, کیسی میں لا الہ, وہ میرے سوا تمہیں نظر کوئی نہ آئے. تم نے میرے لیے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے, اچھائی بھی, اور برائی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے تو یار واپس میرے پاس آنا, میں کچھ کر لوں گا. جیسے بچپن سے غلطیاں کر کے ماں کے پاس ہی جاتے تھے نا, عید والے دن نئے کپڑے گر کے آ کے لڑکوں سے لڑ کے کپڑے پھڑوا کے, تو آج ماما کو تو وہاں سے نظر آ رہا ہوتا جس نے کارنامہ کر دیا ہے, کیونکہ ماما چاہتی تھی یہ پاس ہے, اور اب یہ جو ٹانگیں چوڑی کر کے پھر رہا ہے, اب یہ مجھے بتائے تو صحیح کہ ماما نکل گئی ہے. لیکن ماما اسی وقت پکڑتی تھی, نہلاتی دھلاتی تھی اور دنیا پہ ثابت کر دیتی تھی کہ میرا بیبی تو سب سے زیادہ صاف ہے. وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اسی کا میسج سرکار دو عالم دے رہے تھے. لیکن خود اس کے ایسے عاشق تھے کہ آخر میں وہ معشوق اور وہ عاشق کو پتہ نہیں چل رہا, عشق ہی بچا ہے, نہ عاشق نہ معشوق. ٹھیک ہے, وہ تعریفیں کرنے پہ مجبور ہو گیا جو سٹارٹ کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, میرے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی, اور آگے جا کے کہہ رہا ہے سونے اسی تنوں اخلاق دیاں بلندیاں تے دیکھے, بلندیاں تو نیچے سے نظر آتی ہیں, یہ کیا عاجزی ہو گئی ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, انہوں نے آپ کے بارے میں کانوں کا کچا کہا. یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے, یہ ابو جہل کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ شمر کی بات ہو رہی ہے, یہ شمریت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اپنے محسن کے بارے میں جو محسن سے فائدہ لے چکے ہیں, وہ اب بلاسفیمی اگر کریں گے, یہ بلاسفیمی ہے. وہ اگنورنٹ بچہ جو پہلی بار اسکول میں آیا اور ٹیچر کی گودی میں چھیچھی کر دیا, ٹیچر کو تو اسے پیار کرنا پڑے گا, گلے سے بھی لگانا پڑے گا. لیکن جس کو پتہ چل گیا ہے وہ اس کے بعد یہ کر رہا ہے, تو یہاں وہ معاف نہیں کرنے پہ تیار, بلکہ سرکار دو عالم سے ایک قسم کی ایسے لگ رہا ہے جیسے ضد میں آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بس نہیں چل رہا, یہ تو گھنے اندھیرے جنگلوں میں, مطلب ظلمات کی ٹوٹل ڈیڈ ہو گئے, یہ اندھیروں میں چلے گئے اور گڑھے میں گر گئے, تباہ ہو گئے. آپ کا بس نہیں چل رہا کہ آپ اپنے گلے کی طاقت سے چیخ کے انہیں جگائیں, بلائیں اور اپنا بازو جلا لیں, اس کی شمع بنائیں اور انہیں لائٹ دکھائیں, کوئی ادھر آؤ. آپ یہ کر بھی لیں گے, آپ بازو جلا بھی لیں گے, روشنی بنا بھی لیں گے, میں انہیں اندھا کر دوں گا تو آپ کیا کر لیں گے. حالانکہ ڈیوٹی ان کی ہے بلانے کی, جس کے پاس بلانا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نہ لاؤ. نہیں, ختم ہو گئی بات, حجت پوری ہو گئی ابھی. اور اگر آپ گلے کی آواز سے چیخ کے بھی پکاریں گے تو میں انہیں گونگا پیرا کر دوں گا, تو آپ کیا کر دیں گے. ضد میں, اور ساتھ ہی کہتا ہے مومنو, اے ماننے والو, اے پہلے تلاوت پھر نعت اور پھر ترانہ پڑھنے والوں. ٹھیک ہے, ہم پہلے انسان, پھر مسلمان, پھر پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ کی آرمی ٹریننگ ہو پھر وہاں مجبوری ہوتی ہے, انہیں سکھایا جاتا ہے آپ پہلے پاکستانی پھر مسلمان اور پھر انسان ہے, کیونکہ انہوں نے گولی چلانی ہے, آگے بھی مسلمان ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو ٹریننگ کا پارٹ ہے, لیکن جو سیکوینس ہے عام شہریوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, وہ یہی رہے گا. تو اب آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آیت بچے نے پڑھی تھی کہ اے مومنو, مان جانے والوں, ماننے والوں, جو کہتے اسی مننا لے, ہاں کچھ کرنے اسی نہیں مانتے ایتھسٹ, اور مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں, وہ ان کی بات اور ہوتی ہے. لیکن جو ماننے والے ہو, دعویٰ کرنے والے ہو, ماننے والے ہیں, اے ماننے والوں تم بھی میرا شکر ادا کرو. اور آپ نے زندگی میں یا شکر کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا, بس یہی دو کام ہے, یہ یاد رکھیے گا. سورہ انسان کی پہلی 3 آیتوں میں یہی بات بس بتا دی ہے
میں نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, ذکر کرتے ہوئے حیا آتی ہے, یہ کیا ہے تمہاری, کیسے بنے ہو, اور پیدا ہو گیا. اور پھر اس کے اعضاء سیدھے کیے, سارے ڈاکٹروں کو پتہ ہے, بونز جڑتی ہیں, اب تو پتہ چل گیا نا ایپیفیسز اور یہ وہ سارا, 10-12 سال کی عمر تک لیور بھی ڈیولپ ہوا, دانت پورے ہوئے, سارا کچھ. اور پھر اس کے اعضاء سیدھے کیے, 10-12 سال, بلوغت آ گئی, باقی چیزیں پوری ہوئی جی, سیکنڈری سیکشل کریکٹر آنے شروع ہو گئے, ہارمونز, سیکس ہارمونز بھی آ گئے, جینڈر کمپلیٹ ہو گیا. اور اب اس کو دیکھتا سنتا بنایا. یہ دیکھ سن تو پہلے دن سے رہا تھا, نہیں یہ وہ والا جو ٹیچر کہتی ہے لسن ٹو می, ہیئر می نہیں کہتی, لسن ٹو می. یہ لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق ہے, ٹھیک ہے, لوکنگ لک ایٹ می, اور سی اور لک میں فرق ہے. کہتے ہیں اب شعور دیا, اب اس کو دیکھتا سنتا بنایا. فائنل کہ بھائی صاحب کو پتا چلا کہ میں کدھر سے آ گیا, ایتھسٹ تو یہ تھا, میں کیسے بن گیا ہوں, یہ کیا چیز ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے 2 سیل آدھے سیل ملے, پھر یہ وہ ماما کے پیٹ میں 9 months, کیونکہ اس وقت تک آج کل تو سوشل میڈیا, موبائل, 7 سال کے بچے کو کہو نا کہ وہ فون آیا ہاسپٹل سے, وہ فیری آئی, وہ آگے سے کشف, وہ اب یہ باتوں کا تو دور نہیں رہا, انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اسٹیپس بھی سارے لیبر روم کے, وہ تو بات رہے, ختم ہوئی بات. لیکن یہ سارا کرنے کے باوجود کہتے ہیں آپ دیکھتا سنتا بنایا اور بس 2 راہیں دکھا دی. یہ کون سی 2 راہیں ہیں؟ پاکستان میں بننا ہے ڈاکٹر کے باہر جانا ہے امریکہ, نہیں. ہومو سیکشول کے ہیٹرو سیکشول, نہیں. آج کل یہ بھی ہے نا بچوں میں, ٹھیک ہے, نہیں. اچھا اور برا, نیک اور بد, خوبصورت اور بدصورت, نہیں. لبرل اور ایڈوانس, ماڈرن اور پیڈو, نہیں. 2 راہیں دکھا دی, کون سی؟ شکر کرے یا نہ کرے, دیٹس اٹ. یہاں اس نے بات ختم کر دی. تو آپ نے ساری زندگی یا شکر کرنا ہے یا شکایت کرنی ہے, یا شکر کرنا ہے یا کفر کرنا ہے. تو جب ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے, ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ شکر صرف الحمدللہ ہی نہیں ہے, یہ تھینک یو نہیں ہے, یہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کو اس دھڑلے سے بانٹنا عثمان غنی کی طرح کہ کل اور آ جائے گا. سرکار دو عالم کی طرح, وہ غنی ہے وہ سخی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ کویسچن آنسر سیشن. غنی اور سخی میں کیا فرق ہے؟ چلے رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ مسلمان ہیں سارے, قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے ہمیں سب کو پڑھنی چاہیے تھی, شیطان نہ بیچ میں آ رہے, ٹھیک ہے, میرے تو خیر بیچ میں ہی ہے, لیکن اس کی پناہ اللہ کی لے لی. اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ جی بیٹا اونچا بول دیں یا مائک دے دیں. جی انہیں وہ کہہ رہے ہیں, انہیں پہلے دیں, پھر جو کاکی نے علم بلائنڈ کا ہے کہ نہیں ہے اس کا بتانا ہے. جی رحمان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے, اس میں ساری کائنات کے لیے, جی تمام کائنات کے لیے, تمام ساری مخلوق کے لیے. مخلوقات. جو رحیم ہے وہ صرف اپنے ان بندوں کے لیے جو اس سے وہ معافی مانگتے, جو اس کے پاس جب کوئی ظلم سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ان سے ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں. صرف مسلمانوں کے لیے, یعنی کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ٹھیک, یعنی جب مسلمان آئے ان سے پہلے اللہ رحیم نہیں تھا, 14 سال سے پہلے اللہ رحیم نہیں تھا, تب ہی رحیم تھا. جی بیٹا جی ادھر دے دیں. آپ کا جواب ٹھیک ہے, تھوڑے سے لفظ ریفریز کر دیں نا, میں کھیل رہا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ اور سوچو. کبھی نہ سمجھنا کہ میں PhD ہو گیا ہوں, یہ ستاروں سے آگے جا نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. اس لیے دیکھا ہے علمو بس کری ہو یار, علمو ایکو ارد کا. جی سر رحمان اور رحیم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے کہ رحیم جو ہے ان کی صفات کا دوام ہے, یعنی کہ مسلسل ایک رحیم ہے اللہ تعالیٰ, اور رحمان ہے کہ وہ جوش آتا ہے ان میں, ایک جلال رحمانیت کا. اور کوئی اور بہتر کر لیں. ہاں جی وہ بچی بہت دور بیٹھی. ہاں جی بیٹا بولے, اونچا کر کے, مائک آپ نے آن نہیں کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جہاں تک میں نے سنا ہے تو جو رحمان ہے وہ یہ ہے, سنی بات نہیں کرنی, آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے, بڑے ہو گئے ہو آپ کو سوچنا چاہیے, آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملا. جی سر جو وہ بچہ کہہ رہا تھا میں اس کی بات بھی آگے لے کے چلوں گی, وہ کچھ حد تک ٹھیک ہے. اور رحمان جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے ہے, چاہے کافر ہو مسلمان ہو, سب کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جو رحیم ہے وہ آخرت میں جو ہے نا صرف جو ایمان لائے ہوں گے لوگ اور جو مسلمان ہوں گے ان کے لیے ہوگا. اور اللہ اتنا ہی رہے گا آپ کے لیے جتنا آپ لوگ سمجھتے رہو گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے لیے اللہ رحیم نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. آخرت میں جا کے بنے گا نا, ابھی رحمان پہ گزارا, یہ کہہ رہی ہیں آپ.
اور اللہ اتنا ہی رہے گا جتنا اتنا سمجھ رہے ہو. اگر یہی رحیمی کی ضرورت پڑ گئی تو پھر قیامت برپا ہونے کا انتظار کرنا. جی کون؟ سر میں. جی 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 بولیں. سر رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ بے پناہ ہے, اس کی کوئی حد نہیں, اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے یہ دائمی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. دونوں ایک ہی باتیں ہوگی نہیں, ایک ہے رحمان یعنی کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے, اور رحیم سے یہ کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. چلیں, تو بہرحال ظالم اور مظلوم ایک خاص وقت تک وہ ظالم کو بھی پیار ہی کر رہا ہوتا ہے, بچا رہا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو سفرر ہیں, جن کا خاندان 50 سال سے پورا قبیلہ کٹ رہا ہے, ان کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے فرعون, انہیں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ میں نے آپ کو ڈنڈا تو پکڑایا ہے لیکن آپ نے اس سے بات پیار سے کرنی ہے, آپ نے اس التفات سے بات کرنی ہے جو میل جینوسائیڈ کر رہا ہے 50 سال سے. وہ رحمان وہ ظالم اور مظلوم کے لیے خاص وقت تک وہ رحمان ہے. جب وہ صرف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ رحیم ہے. جب مظلوم کی آج عرش کو ہلاتی ہے وہاں پھر وہ مظلوم کے لیے رحیم ہوتا ہے, اور ظالم کی رسی تن جاتی ہے تو اس کی مہلت پوری ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری مہلتیں پوری ہوں. خیر یہ میری مطلب ہے, آپ کا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو رحمان نیت جب تک وہ رحمان بنا ہوا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں, قیامت تک رحمان ہوں, تو اس میں گناہ گار بھی آ رہے ہیں, اور میں تو ہوں ہی گناہ گار. مجھے تو پتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور بہت زیادہ ہوں, کم از کم اس کمرے والوں سے زیادہ ہوں. اس کے باوجود مجھے یقین نہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گا, اور وہ معاف کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. دوسرا کاکی جی کو میں نے سوال جو کیا تھا مائک میں دینا کہ فیتھ از بلائنڈ, تو کاکی جی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی سر اس وقت تو میں نے جذبات میں آ کے آپ نے سوال پوچھا, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا, لیکن پھر میں نے تھوڑا سا سوچا کہ اب جواب دینا پڑے گا تو تھوڑا سا دیتی ہوں. سر فیتھ جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم لائٹ بھی ہے اور بلائنڈ بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. بلائنڈ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے لیکن سب کا ایمان ہے. کسی نے حضرت محمد کو جو جس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کبھی کرتے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں, اس حساب سے وہ بلائنڈ ہے. لیکن لائٹ اس طرح سے ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا جو طریقہ ہے, جو سارے معاملات جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کے لیے وہ لائٹ ہے, یعنی کہ اندھا ہے بھی اور نہیں بھی. آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا, شاباش, اصل میں یہ بات میں آپ کو جواب دے گیا تھا کہ آپ کا جو علم ہے, جو ابھی آپ نے میڈیکل علم حاصل کیا, جتنا ابھی آپ لوگوں کو آتا ہے یہ علم آپ کو پتہ چل گیا. لیکن اگر یہی ڈیوڈسن میڈیسن کی یا آکسفورڈ یا سیسل اینڈ لوم کوئی بھی میڈیسن کی بک یا گائنی کی 10 ٹیچرز جو بھی ہیں, یہ بکس جو آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی تھیں, اس وقت کے لوگ اسی علم کو فائنل مانتے تھے اور کہتے تھے بس یہ علاج ایسے ہی ہوگا, سیزیرین ایسے ہوگا, فلانا ویسے ہوگا. لیکن آپ ڈیولپ کرتے کرتے 100 سال بعد جہاں آئے ہیں, آج آپ ان لوگوں کے بارے میں شاید ہنس پڑیں کہ یار وہ کیا کرتے ہیں, ایسے تھوڑی کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے تھے. جو آپ کے لیے بڑا عام سا علم اب ہو گیا ہے, ان لوگوں کے لیے تو وہ بڑا خاص تھا. کسی نے پہلی بار جب ای سی جی کی بات کی کہ ہارٹ کے اندر کرنٹ نکلتا ہے اور ای سی جی آپ یہاں سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس نے بیچارے نے بہت بڑی مشین بھی بنائی, تاریں بنائی, اس سے ای سی جی کروانے پہ کوئی تیار نہیں تھا. اور ہمارے جیسے لاہوریوں کے جگتے مارتے تھے کہ پتر گھر بلب بال جی بجلی آتی تیرے سے, سانو کرنٹ نہ مار دیں. تو اس بیچارے نے گھوڑے کی پہلی ای سی جی کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس نے کنفرم کیا کہ یہاں سے الیکٹریکل کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ یہاں سے ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے لمبس کے ایکسٹریمز پہ, اور وہ ساری اس کی ویو فارمز بنیں گی, ویوز ہیں, اور سارا شعاع رکھے, ٹھیک ہے. دعا اور شعاع کہتے ہیں نا, دعا شعاع کرو, یہ دعا سے شعاع زیادہ خطرناک ہوتی ہے, جو چلا کے وہ شعاع لیتے ہیں. اینی ویز, تو یہ علم کی جو حد ہے آپ کی, جو ایتھسٹ کہہ دیتا ہے میں نہیں مانتا, وہ آپ کو اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ آپ کہہ رہے ہیں, جس اللہ کی آپ یا گاڈ کی یا بھگوان کی یا رام کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ اس کو نہیں سمجھا پا رہے ہوتے اور آپ اس کے سوال کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ آپ سے بھی اوپر سوچ رہا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. وہ بیچارہ سمجھنے والا ہوتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساروں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے کہ تمہاری جرت کیسے میرے سے سوال کر رہے ہو, تو ان میں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا. لیکن جو سوال تھا, میں نے یہ ساری بات, میرا آنا اس لیے میں آ گیا ادھر اور بیٹھا رہا کہ آپ میں سے صرف ایک بچے نے کہا کہ سر انڈیا میں پھر بلاسفیمی ہوئی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے اور ایکشن کیا ہونا چاہیے. بیٹا وہ تو اجتماعی طور پہ حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ اس کا ریئیکشن دیتی ہے, اور جو آپ کے باقی مسلم ممالک کے ہیڈز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. وہ ایک اس دنیا میں رہتے ہوئے نیچرل جو ایک نظام ہے دنیا کا, آپ اس میں جیسے چلتے ہیں.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر اور جن کی شان اللہ نے بلند کر دی ہے، ان کے اشارے پہ چاند کٹ جاتا تھا یا اپنی ان کا غلام ہے، تو اس چاند کے اوپر آپ میں سے ہم میں سے کوئی تھوک سکتا ہے؟ نہیں. اس چاند کی جو ان کا غلام ہے اس کی شان میں آپ گستاخی نہیں فرما سکتے. ان کی شان میں کیا گستاخی ہونی ہے؟ تو ایک تو یہ دھیان، لفظوں کا بڑا دھیان. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہم سوشل میڈیا پہ شور ڈال دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ ہمارے نبی کی شان میں یہ سوشل میڈیا آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ جو ایک واقعہ کہیں ایک بے وقوف نے بکواس کی، وہ کسی نے نہیں سنی، یہ 4 لوگوں نے سنی، اور آپ نے شیئر کر کر کے وہ ویڈیو پوری دنیا میں پھیلائی، اور وہی بکواس وہ کر رہا ہے. اور وہ جو کچے مائنڈ ہے وہ اس کے اس آبجیکشن کو کہ اچھا بی بی عائشہ کی 6 ایئرز 9 ایئرز تھی. آپ کے اپنے بچے جو کالجز اور اسکولز میں ہیں، یہ کئی جو جنہیں کمپیریٹیو ریلیجن اور اس طرح کی ریڈیکل تھنکنگ سکھائی جا رہی ہے، وہ ہتھے سے باہر نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں اچھا وہ واو. تو وہ بات آپ نے وہاں پہنچائی، جبکہ ان بچوں تک آپ جا کے آرگومنٹ بھی نہیں دے سکتے، انہیں سمجھا بھی نہیں سکتے کہ یہ بیٹا بات اس طرح نہیں ہے، ایسے ہے. آپ کے سب سے ایک سادہ سوال جو اتنا مشکل سمسیا بنا لیتے ہو، ایک ہوتا ہے اسپانسرڈ اسلام. اس کے پیچھے تو کسی کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اجاڑ کے کہیں بھی لے آتا ہے اور پیچھے سے اپنا مقصد پورا کرتا ہے، بلیک میلنگ پوری کرتا ہے، پھر آپ کو کہتا ہے اب آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، آپ سمپلی یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائیں، اور وہ ڈاکہ تو مارے رات کو لیکن وہ آپ کی خواتین سے بدتمیزی کر دیں، یا سڑک میں بھی لبرٹی میں چاند رات کو آپ کی سسٹر ساتھ تھی یا بیوی ساتھ تھی، کسی حرامی نے بدتمیزی کی، چٹکی کاٹی، کچھ بھی کیا جو ہوتا ہے، آپ اس کی ویڈیو، اور کسی نے ویڈیو بنا لی، یا آپ کے گھر کے کیمراز میں ویڈیوز لگی ہوئی تھی، پولیس آئی، آپ نے دکھایا جی یہ ڈاکو آئے، یہ آئے، وہ ہے. آپ چاہیں گے کہ وہ ویڈیو جس میں وہ آپ کی خواتین سے بدتمیزی کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر اینڈ شیئر اینڈ شیئر ہو؟ یا آپ کی بہن سے یا بیوی سے اگر سڑک پہ کسی نے بدتمیزی کی ہے، اسے چٹکی کاٹی ہے یا کوئی بھی حرامزدگی کی ہے، وہ کاکی بھی چاہے گی کہ یہ ویڈیو اس کی ری شیئر ہو، یا اس چیز کا ذکر بھی بار بار کیا جائے کہ اس کو کہاں چھیڑا گیا، کیسے چھیڑا گیا، کس نے چھیڑا، کیا ہوا. آپ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو لگائے گا کہ یہ دیکھیں میری بیوی سے یہ ڈاکو کیا کر رہے ہیں یا بہن سے، یا آپ پرچے میں بھی یہ نہیں لکھوائیں گے یا ڈکے چھپے لفظوں میں لکھوائیں گے کہ انہوں نے اہل خانہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. یا اگر آپ کو وہ ویڈیو آپ کے گھر میں کلوز سرکٹ کیمراز تھے، اگر آپ کو دکھانی بھی پڑے گی تو وہ آپ کورٹ آف لا میں شاید جج صاحب کو علیحدہ جا کے دکھا دیں کہ یہ دیکھیں ان ظالموں نے کس حد تک کیا کیا. یا آ کے آپ اس کو لگا دیں گے میڈیا پہ اور آپ چاہیں گے. کیونکہ مجھے تو یہ آرگیومنٹ دے رہے تھے کوئی صاحب کہ اگر آپ کی امی کو کوئی گالی دے تو پھر تو آپ سڑک پہ آ جائیں گے، تو اب آپ سڑک پہ آ کے نہیں بیٹھ رہے، نبی پاک کی یہ ہو گیا. پہلے تو ان لفظوں کا دھیان کریں. اس کی ایک فائنل مثال دے دیتا ہوں کہ آج سے صرف 8-10 سال پہلے ایک انٹیریئر منسٹر تھے اور ایک پریزیڈنٹ صاحب کے انٹیریئر منسٹر تھے. وہ سوشل میڈیا نیا شروع ہوا تھا، ہم سارے ہی فون یہ اینڈرائڈ اور یہ وہ تو دیکھ کارٹون ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک میم شاید اسے کہتے ہیں، مجھے تب یہ بھی نہیں پتا، وہ میم شیم چلنا شروع ہو گئی. اس میں وہ کارٹون میں ڈپکٹ کر رہے تھے پریزیڈنٹ کو، مطلب نام لیے بغیر کسی کا بھی، نو آفینس، وہ ڈپکٹ کر رہے تھے، کتا بنا دیا کسی نے، وہ بار بار وہ کتا ہی شیئر ہو رہا تھا. اب انٹیریئر منسٹر صاحب آ گئے ٹی وی پہ، میں کہا دیکھیں، ان کا نام لے رہے ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کا، دیکھیں ہم نے بڑا سخت لا بنا دیا. اب اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ صدر صاحب کو کتا کہا، اچھا مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا، میں کہا کس نے کہا، میں بھی بیٹھ گیا. ہم نے بہت سخت، اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کتے کا کارٹون بناتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ صدر کو کتا کہہ رہے ہیں. 8 بار اس انٹیریئر منسٹر نے، اللہ سے جنت نصیب کرے، 8 بار اس نے خود کتا کہا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا اور سب کے سامنے کہا، اور جن کو نہیں پتا انہیں بھی کہا. اسی طرح اس بلیسفیمی کو جو انہیں پتا ہے کہ ہمیں اتنے سال لگے، پچھلے 50 سالوں میں یہ ڈرامہ بار بار ہوا، 50 سال لگے ہمیں دنیا کو یہ سمجھانے میں کہ ہمارے نبی کی شان میں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے دل مجروح، میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں، میں ہرٹ ہوتا ہوں. if you are hurting me I will hurt you back, might be, and پھر آپ شکایت کریں گے. تو ویسے تو لا اس نیچر کا لا یہی ہے جو وہ کہہ رہے تھے پرنسپل صاحب کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. وہ ظاہری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تفسیر سیکھنے چین جانا، وہ تو خود سمجھا دیتے. یا جو بدر کے قیدی تھے انہیں کہا گیا کہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن دو، انہوں نے کیا صرف و نحو سکھانی تھی یا ترجمہ یا انہیں تجوید سے قرآن سکھانا تھا؟ وہ کون سا علم تھا جس کی اتنی امپورٹنس تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لوگوں کو یہ علم سکھاؤ؟
اور یہی علم سیکھنے آپ آتے بھی ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالج میں, اور اسی میں کہیں یہ دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے جو آپ نے کلیم کیا کہ ریکلیم یور ہارٹ. حالانکہ جب دل دے دیا جائے, شعیب صاحب اور میں کلاس فیلو ہیں, تو ہم نے جب بھی کسی کو دل دیا ہے تو ہمیں تو واپس نہیں ملا. یہ آج بھی میرے سے پوچھ رہے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ جیسا ملیا ہے, میں کہ پتہ نہیں یار کتنے پہنچ گیا. ٹھیک ہے, ہم دونوں کے دل کالج میں گم گئے تھے اور ہم ابھی تک بس حواس داختہ اسی طرح پھر رہے ہیں. اور خیر تو لیکن ان کی ٹائی کا رنگ جو ہے وہ یہی شو کرتا ہے. موو کلر جو ہوتا ہے نا, یہ رائل کلر ہوتا ہے, اور ویسے یہ افسردگی کا کلر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال واپس آ جاتے ہیں. سوری جی یار مائک دو اس کو, مجھے پورا پتہ چلے. یہ باشرع لوگوں کی طرف سے پہلی بار میں لفظ سن رہا ہوں. علماء کے نزدیک, باشرع لوگوں کے نزدیک تو پیار کرنا جرم اور گناہ ہے. پہلی بار میں پیار کی بات آپ نے کہنا سر شعیب افسردہ ہیں, تو آئی ایم سینڈنگ مائی لو ٹو سر شعیب دیٹ آئی لو ہم. نو, ہی از اے اسٹریٹ گائے. اچھا واپس آ جاتے تو یار اس طرح نہ کرو, استاد ہیں آپ. تو بیٹا یہ جرم ہے اس طرح کرنا. یہ آپ مدرسے میں نہیں پڑھ رہے, میڈیکل کالج میں. تو آپ بہت پیارے ہو. اصل میں برداشت نہیں کر سکا کہ آپ, میں سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے رتیب کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میری اتنی دیر بیٹھنا, میں نے آج اپنے آپ کو ہمراہ سائٹ پروگرام فیل کیا تھوڑی دیر کو. آپ کو پتہ ہے ہمراہ سائٹ پروگرام کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے سینموں میں فلمیں دیکھی نہیں ہیں, میں نے شعیب نے دیکھی ہوئی ہیں. تو استغفر اللہ تعالیٰ. تو وہ اس زمانے میں جو سب سے گھٹیا فلم ہوتی تھی جڑی چلنی ہی نہیں, اس کے اشتہار میں ساتھ لکھا ہوتا تھا ہمراہ سائٹ پروگرام. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کوئی آئے نہ آوے ہاسٹل دے سارے منڈے کڑیاں تو نہیں منڈے ہوتے. اور پوری فلم میں انٹرول کا انتظار ہوتا تھا. اور پھر آخرکار وہ فلم جو بھی تھی کسی نے نہیں دیکھنی, وہ درمیان میں کہیں 10-15 منٹ کے لیے وہ کلپس سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کچھ سلیکٹڈ کلپس دکھائے جاتے تھے. نیلے پیلے, نہیں نیلے سے بھی سمجھ نہیں آئے گی, بلو کہنا پڑے گا, پرنٹ نہیں, ٹوٹے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھ رہے پنجابی میں جو سمجھ آتی ہے وہ کلپس میں نہیں آ رہی. ٹھیک, تو سر اور میں جو ہیں وہ کلپس میں ہی بس جوان ہو گئے. تو واپس آتے ہیں, پوری فلم ہم نے یہ دیکھی. تو واپس آتے ہیں, تو آج میں اپنے آپ کو ہمراہ سائٹ پروگرام سمجھ رہا تھا کہ ان دونوں نے مجھے کہہ تو دیا کہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے, میں بھی کچھ کرنا ہے. تو آخر میں مجھے ایوارڈ بھی پکڑا دیا, میں نے کیا کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ سر آ جائیں فریش ہو جائیں. میں کہا میں ابھی گھسے ہی نہیں, میں ابھی فریش ہو جاؤں. مطلب سر نہیں وہ کھانا کھا لیں. میں کہا بچے میں وہ مزدور نہیں ہوں جس کو پسینہ آ جائے. ٹھیک ہے, تو میں تو اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لے سکتا. یہ ریکلیم آف ہارٹ آپ نے کہا تھا, میں آ گیا. اور مجھے اسی میں بڑی خوشی ہے کہ کبھی انجمن یا گوری کی یا جینا لولو برجیدہ کی تصویر لگا کے ہمراہ سائٹ پروگرام لکھا ہوتا تھا, آج جوید صاحب کا نام لکھ کے تو ہمراہ سائٹ پروگرام کر لیا. بچے آخر تک پورے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات اسی رحمان ہی کی کر رہا ہوں جو گناہ گاروں کا بھی رہتا ہے, تو میں نے گناہ گاری والی باتیں تو کرنی ہے نا, میں کوئی نیک آدمی تو ہوں نہیں. سو یہ دل جو ہے یہ تمہارے مردہ نہیں ہونے چاہیے. اور آپ کے علم کی حد جہاں آ جائے وہیں سے تو رب شروع ہوتا ہے. جہاں سے تمہارے علم کی حد آ جائے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ معشوق بے عیب ہوتا ہے. معشوق بے عیب ہوتا ہے. تو آپ کا عیب ہے جو آپ ایک حد تک اسے دیکھ رہے ہیں. اس سورج کے اوپر مجھے ترس آئے گا جس کے لیے آپ دلیلیں دیں گے. ٹھیک ہے, سورج کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو چند چڑھتا ہے تو دنیا ویکھ لیندی ہے, تو سورج چڑھتا ہے تو دنیا نہ بھی ویکھے انہوں نے بھی پتہ لگ جاتا ہے. اس کی حدت, اس کے پیار کی حدت, اس کی رحمت ہی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے. تو جو بے وقوف اگر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کر بھی دیتے ہیں تو وہ چھوٹے بچے ہیں, ناسمجھ بچے ہیں جنہیں شاید ابھی بات کا پتہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا واضح آپ کو حکم کیا ہے کہ جب تک تو یہ دلیل اور پیار سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. اگر یہ فضولیات شروع ہو جائیں تو آپ کیا کریں. جب سرکار دو عالم سے بھی وہ بدتمیزی کرتے تھے, آرگیو کرتے تھے, ساری آیتیں سن کے اس میں حجتیں نکالتے تھے, اس حکم کیا آیا کہ آپ انہیں بس سلام کہہ کے, سلامتی, پیس,
اور آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں. اور جب ان کی یہ شیطان نے جو انہیں بھڑکایا ہوا ہے, اس کے بعد جب یہ پیس میں آئے تو واپس پھر انہیں کے پاس آئیں اور ان کو پھر یہی دعوت دیں جو آپ نے نصیحت کے نام سے قرآن کی آپ نے نام رکھ لیا سوسائٹی کا بڑا خوبصورت. تو اسی قرآن نے میرا دل بھی مردہ ہو گیا تھا, حالانکہ میں بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اس شہر کا, جو اس وقت کا واحد پرائیویٹ ہاسپٹل یا بیسٹ آئی سی یو تھا اتفاق ہاسپٹل 90s میں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوئی مجھے بھی لگ گئی جو بیسکلی ایڈس کے پیشنٹ کی تھی, بی اور سی وائرس کے پیشنٹ کی تھی. آپ سب کو یہ کہانی پتہ ہے, ویڈیو میں پتہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے میڈیکلی جو آپ لوگ کام کرتے ہو, چاہے لیب ٹیکنیشین ہو, ڈاکٹرز ہو, نرسز ہو, سرجنز ہو, جن کا سوئی سے, نشتر سے, بلیڈ سے کام ہے, انویسو پروسیجر کرتے ہو یا بلڈ ٹرانسفیوژن کروا رہے ہو, سکریشنز آپ پیشنٹ کی ڈیل کر رہے ہو, تو کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ کو انفیکشن دوسرے مریض سے لگ جائے, ایسی انفیکشن جو ڈیڈلی ہے, لیکن چانسز آر آلویز دیئر. تو جس وقت میں سمجھ رہا تھا, یا دنیا بھی مجھے بڑی تعریفیں کرتی تھی اور میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں آئی سی یو کا بڑا زبردست ڈاکٹر ہوں, اور لوگ میرے بارے میں کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا, اس وقت اللہ کریم نے وہ ایک حادثاتی طور پہ اسٹاف نرس کی غلطی سے وہ نیڈل میرے لگ گئی اور بلڈ بھی انجیکٹ ہو گیا, بھرا ہوا بلڈ تھا 10 cc سرنج میں, جو اور نیڈل جو تھی وہ عام نیڈل نہیں تھی, وہ سینٹرل لائن کی وائڈ بور نیڈل تھی 16 گیج کی. وہ بلڈ جانا ہی جانا تھا اس ویب میں. وہ 2 سال میرا علم تو ختم ہو چکا تھا, 6 ماہ کے اندر اندر بی اور سی اور HIV پازیٹیو تھے, دیٹ از وے بیک 99, اور آج 2022 ہے, 23 سال اور 6 ماہ کے بعد وہ ٹیسٹ پازیٹیو تھے. HPSAG, NTHCV, HIV, آپ نے تو ابھی ان کے نام پڑھے ہیں, ان کے ساتھ جو ہارر اٹیچڈ ہے, جس وقت آپ پریکٹیکل لائف شروع کرو گے ہاؤس جاب اور سرجری اور میڈیسن اور گائنی میں, اور آپ اپنے سینئرز کو جو آپ کے سامنے پروفیسر بن کے یوں مارچ کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑے زبردست فیکلٹی آپ کی, آپ کے سرجنز جن کو دیکھ کے آپ انہیں ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جس وقت آپ انہیں کانپتے دیکھیں گے, ہائے یہ HIV کا پیشنٹ ہے, میں نے نہیں آپریٹ کرنا, کسی اور کو دے دو, ہائے اس کو B اور C ہے, انہیں کہہ دو ہم نے نہیں کرنا, کسی اور جگہ چلے جائیں, تو آپ میں بھی خوف پیدا ہونا شروع ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنی ہاربل چیز ہے. یا لائف میں جیسے ابھی کرونا آ گیا تو ساروں کو کوئی بھی قریب جانے پہ بھی تیار نہیں تھا, لیکن جانا پڑا. اس وقت آپ کو جب یہ خوف طاری ہوتا ہے اور آپ پہ اگر وہ نیڈل انجیکٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ کی زندگی کیا ہوتی ہے وہ میں نے گزاری ہے. میرا علم, میری ڈاکٹری, میرے دوست, میرا پیسہ, میری ریسورسز زیرو تھے. دنیا کی کوئی طاقت میری مدد نہیں کر سکتی تھی. میں بابوں کے پاس بھی گیا, پیر و فقیروں کے پاس بھی گیا, علماء کے پاس بھی گیا, ہومیوپیتھس کے پاس بھی گیا, حکیموں کے پاس بھی گیا. ڈاکٹر تو پہلے مجھے کہتے تھے کہ یار تم ڈاکٹر ہو کے کیا بیوقوفی کر رہے ہو, ہم سے پوچھ رہے ہو, مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے, اب مر جاؤ. تب اللہ کریم نے 2 سال کے بعد یہ پیغام شفا جو سورہ رحمان سننے سے شفا کا ہے, اور یہ چھوٹی سی دعا, یہ ریکلیم, میرا دل تو مردہ ہو چکا تھا نا, مایوسی آ گئی اس میں شکوہ بھی آ گیا, اس میں خوف بھی آ گیا. شیطان اور نفس کے 2 میجر ہتھیار ہیں جس میں ہم سارے ٹریپ ہوتے ہیں. ایک غصہ, بلیسفیمی ہو گئی اور آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے الٹا نقصان کر دیا, یا خود کسی آپ کی انوانٹیڈ سچویشن میں آپ نے غصہ کر دیا, یا خوف, یا شیطان اور نفس آپ کو خوف سے, آپ کو ڈراتے ہیں, آپ کو غم میں ایسا کیوں ہوا, ویسے کیوں, ایسا ہو نہ جائے, جان نہ چلی جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. اللہ سرکار دو عالم جو کہہ رہے ہیں, جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں تو تمہاری طرح کے, لیکن انہیں پتہ چل گیا, ان پہ یہ بات کھل گئی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے کرنا ہے, اور وہ خود ہی مالک و مختار ہے, اور میرا ہر سانس اس کے لیے ہونا چاہیے. یہ علم اگر آپ کے پاس آ جائے, اب آپ پیشنٹ کی ہیلپ کے لیے کر رہے تھے اور آپ کو پرک ہو گیا, 1 دن 2 دن 2 مہینے یا 2 سال کتنا میں انتظار کرتا. مایوسی کی طرف میں بھی تھا, مرتا کیا نہ کرتا, مان ہی لیا کہ اب میں نے مرنا ہی ہے. ویٹ لاس بھی ہو گیا, بیوی سے بات نہیں کرتا تھا, بچوں سے بات نہیں کرتا تھا, گھر کم جاتا تھا, 3 ہاسپٹلز میں جاب شروع کر دی, پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا لیکن اپنا تھیسس, اپنا ڈیزرٹیشن نہیں لکھ رہا تھا. ٹریننگ میری 2002 میں پوری ہو گئی اور ڈیزرٹیشن میں نے 2005 میں جا کے لکھی. جب میں سمجھا میں نے مر ہی جانا ہے, چھوڑو پڑے, تب یہ پیغام شفا میرے تک پہنچا. اور یہ چھوٹی سی دعا یا میڈیٹیشن جسے آپ کہہ رہے تھے, جو آپ کو زندگی میں بہت کام دے گی کسی بھی جگہ پہ, وہ اللہ جس کا آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے, جو پروفیسر آپ کو فاروق افضل صاحب پرنسپل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ ہے نہیں ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے, ہم ڈیبیٹ شروع پہ بلاسفیمی فیل کرتے ہیں.
آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں جسٹ ٹو کلوز اٹ کہ آپ کی اپنی زندگیوں کا جو 20 22 25 سال کی 18 سال کی زندگیاں ہیں یا کیا آپ کا فائنل کنکلوژن ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ساروں کا جواب یہی ہے. 3 ہی سوال میں نے پوچھنے ہیں. اور کہاں ہے سب سے قریب کہاں ہے؟ آپ کے کپڑے قریب ہیں یا اللہ قریب ہے؟ آپ کے کپڑوں کے اندر آپ کے اندر ہے. تو آخری سوال ہے جس اللہ کی آپ سارے بات کر رہے ہو اور دنیا کو چاہتے ہو کہ وہ بھی مان لیں, آپ خود تو پہلے بتاؤ. چلو اللہ ہے, آپ کے دلوں میں یا آپ کے اندر ہے, آپ کی لو میں ہے, آپ کی رگ رگ میں ہے, آپ کے سیل سیل میں ہے. تو آخری سوال ہے کیا ہے اللہ جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ خون ہے, گوشت ہے, ہڈیاں ہے, بال ہے, ناخن ہے, کیا ہے؟ احساس ہے. شاباش, آپ نے زندگی واپس آ گئی ہے ڈرامے کے بعد ہے. اللہ ایک احساس ہے, درد ہے. درد ہوتا ہے نا احساس, مردے کا تو درد نہیں ہوتا. یہ دروازے میں ہاتھ آتا ہے تو اوہ اللہ یاد آتا ہے نا اللہ, تو یہ درد ہی لگے تو یاد آتا ہے. درد لازمی نہیں سوئی والا درد, احساس. مردے کو احساس نہیں ہوتا. اے نبی یہ مردہ ہیں, ان کے دل مردہ ہیں. بلے شاہ سا مردے دیکھے, کاندے پیندے نالے ٹردے دیکھے. وہ زندہ کون ہے؟ جو زندہ کے ساتھ زندہ ہے. زندہ اللہ ہے ہی. تو وہ اللہ اگر آپ کے اندر ہے اور آپ غریب مریض کو ڈیل کر رہے ہیں, دندے کو کر رہے ہیں, انفیکٹڈ کو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس کا احساس ہے کہ نہیں اگر یہ میں نے نہ کیا تو یہ جان چلی جائے گی, ابھی میں اس کو کروں. یہی احساس آپ کے اندر ہے اور یہی احساس اس کے اندر ہے. اس کی درد کو آپ فیل کر رہے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طرح آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو میڈیکل سائنس نے ترقی کی نا, سرجیکل نئے نئے انسٹرومنٹس نکلے کہ اس پین کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ علم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ یہ حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو یہ تو سکلز ہیں. علم کیا تھا؟ علم یہ تھا کہ چاہے جتنا مرضی سفر کرو, مظاہر قدرت کو دیکھو, فطرت کے لاز کو دیکھو. جو آپ اگر عرب والے انہوں نے برف دیکھی ہی نہیں ہوئی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ ٹریول کریں گے تو کہیں گے ہیں ہم تو گرمی میں سمجھتے ہیں زندگی ریگستان میں بہت مشکل ہے, تو یہ برف میں کیسے, ہمالیہ میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اور آگے جائیں گے کہ یار اللہ یہاں بھی انہیں پرووائڈ کر رہا ہے, وہ کون ہے جو ہر جگہ ایکول ڈیل کر رہا ہے. اس کا احساس آپ کو بڑھتا جائے گا, اس کی پہچان بڑھتی جائے گی, اس سے قربت بڑھتی جائے گی. یہ وہ اصل علم ہے. تو یہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ بلائنڈ فیتھ, جو کتابیں آپ کی ایک جگہ آ کے بلائنڈ ہو جائیں گی. میرے بی وائرس, سی وائرس, HIV کا کوئی حل نہیں تھا, ٹھیک ہے, میں بلائنڈ تھا, لیکن میرے پہ حکمت کھلی, کتاب حکمت, اور کہا گیا کہ اس کو سنو. کس کو سنو؟ رحمان کی سنو. رحمان کا اپنا حکم ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی ایک کی طرف دھیان, ایک کی طرف. میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے, میں اس لیے تہجد پڑھ رہی ہوں. تو یہ تو آپ بیٹی کی تہجد پڑھ رہی ہیں, آپ اللہ کی نہیں پڑھ رہے. مجھے جنت مل جائے, تو یہ تو آپ جنت کا بت بنایا ہوا ہے آپ نے. اللہ کی عبادت, وہ مس یونیورس کو آپ, یہ عبادت ہے. مس یونیورس ہے اور یہ تو ہے عبادت. مس یونیورس ننگی کھڑی ہو اور آپ ادھر کو دیکھ رہے ہو, تو یہ پھر بڑا کام خراب ہو گیا ہے. وہ جو خود اتنا حسین ہے اور ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہے, بیڈ روم میں نہیں باتھ روم میں بھی ساتھ ہوتا ہے نا, گیٹ کے اندر اندر نہیں ڈیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے. جہاں ماں باپ دیکھ کے کہتے ہیں تم مر گئے ہمارے لیے, تم مر گئی ایسے گھر نہ آنا, وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم میرے والے آ. کیا وہ آپ کو چھوڑتا ہے؟ جب وہ کبھی نہیں چھوڑتا تو اس کو کون ہر بار چھوڑتا ہے؟ ہم خود. تو آج یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ آپ کے دلوں میں ہے یا نہیں ہے جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں. تو آنکھیں بند کریں گے. یہ 3-4 منٹ کی, آپ کے پاس ہے سن رحمان, 3-4 منٹ کی ایک ایکسرسائز کہہ لو, میڈیٹیشن کہہ لو, زندگی میں کہیں بھی کر سکو گے. آج اس اللہ کے ساتھ آپ نے ملنا ہے جو آپ کے دلوں میں آپ کا جو اللہ ہے. کریں آنکھیں بند. آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو بس اپنی ہارٹ بیٹ کو فیل کر لیں. جن کو ہارٹ بیٹ فیل نہیں ہوتی وہ اپنے سانسوں کو فیل کر لیں. جن کو سانس بھی فیل نہیں ہوتے وہ اپنے آپ کو فیل کر لیں. تو آنکھیں بند کریں اور پیار سے ایک لمحے کو ہر طرف سے بھول جائیں اور صرف خود کو پیش کر دیں. اپنے دلوں میں جھانکیں. دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا. وہ حکمت ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے اور دوسرے اس کے لیے بلائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ دل کی آنکھ آپ کی کھلی ہے کہ نہیں؟ آنکھیں بند کر کے اندر اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں اللہ ہے.
آنکھیں بند کر لیں, دھیان اندر کریں. 1 منٹ کی بیٹا میڈیٹیشن ہے, آپ نے خود ہی کرنا ہے. آنکھیں بند کریں اور اندر دیکھیں, کیونکہ اسی سے مجھے شفا ملی, ایک رستہ شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے. آنکھیں بند کریں اور اندر دیکھیں اللہ ہے. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو پہلے دل کو صاف کریں, اس میں ایک بھی بت نہ ہو. 360 قسم کے بت ہوتے ہیں, نفرت, حسد, کینے, بغض, تعصب, میں. نیکیوں کے بت بھی ہوتے ہیں, میں بہت نیک ہوں, میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں, میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا. 360 قسم کے بت ہیں. ایک بھی بت ہوگا تو کعبے میں اللہ نہیں آئے گا. تو آج اپنا ہی بت توڑ دو. اللہ کو دیکھنا ہے تو منہ دکھائی میں کیا دو گے؟ آپ کو پتا نا منہ دکھائی میں تو گفٹ دینا پڑتا ہے. تو اللہ کو کیا پیش کرو گے اس وقت اگر اللہ کریم آپ کی سانسوں میں, آپ کے دل کی دھڑکنوں میں ہے اور آپ انہیں کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں؟ جان, مال, اولاد, عزت, شہرت, علم, یہ سب تو اللہ کا دیا ہے نا, کسی کے دیا میں سے تو نہیں گفٹ دینا ہوتا. اپنی کوئی چیز پیش کریں اللہ کو. آج سوچیں کیا ہے آپ کے پاس, اور وہ بھی تحفہ ایسا کہ اللہ کریم بھی آشش کر اٹھے کہ واہ یہ کیا مجھے گفٹ دیا ہے. بھئی اگلے کے پاس ہو ہی نہ ہو, ایسی چیز دو جو اللہ کے پاس بھی نہ ہو اور اللہ جی کو پسند بھی آئے. تو اللہ کو معافی دے دو, اللہ کی نادان بے وقوف مخلوق کی معافی, جنہوں نے آج تک بچپن سے لے کے آج تک کسی نے آپ کا دل دکھائے, زیادتی کی ہے, حق مارا ہے, آپ کی جان, مال, عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے, آپ کو مولیسٹ کیا ہے. آج ان سب کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر, میری خاطر نہیں, میری طرف سے تول کے رکھیں, اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر آج اللہ کریم سے کہیں. اپنے دل میں بات کرنی ہے آپ نے, اللہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے, وہ سن رہے آپ کے خیال بھی, خیال میں سب سے قریب ہے وہ, تو اپنے خیال میں اس سے بات کرو تاکہ تمہارا خیال ہی ادھر نہ جائے. اللہ غافل نہیں ہے, ہم اور آپ غافل ہیں. تو اپنا خیال اس کی طرف لے کے جاؤ آنکھیں بند کر کے, اور اپنے خیال میں اس سے بات کرو کہ اللہ جی میرے دشمنوں پر بھی, جن کو میں جانتا ہوں, جانتی ہوں یا نہیں بھی جانتی, کوئی حاسد ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت دے. یا اللہ میں نے ان سب کو معاف کیا, یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر. میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا آپ کی خاطر. اور اگر میرے سے بھی اللہ جی کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے, زیادتی ہو گئی بھی ہے, اگر کوئی انسان مجھے معاف نہیں کر رہا اور اس کی آنکھ نے مجھے پکڑا ہوا ہے, میں اس لیے پھنسا ہوا ہوں یا پھنسی ہوئی ہوں, تو اللہ جی میری جتنی نیکیاں یا ثواب ہیں آپ اس میں سے جتنا کمپنسیشن, کفارہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں, کیونکہ وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ جی اس کو میری نیکیاں دے دیں, ثواب دے دیں, کمپنسیٹ کر دیں, اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں. جو اگر مر گیا یا دور چلا گیا اللہ یہ کر سکتے ہیں, اور جو نیکیاں اور ثواب میری بچ جائیں یہ بھی بوتی ہیں آپ کے. اللہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ دیں, میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں چلی جائیں, ان کے گناہ گار امت کو چلی جائیں, انہیں امت کی بڑی فکر تھی. تو چلیں کسی گناہ گار کے کام آ جائیں میری نیکیاں, اب آپ کے پاس صرف اور صرف گناہ بچے ہیں. رحمان گناہ گاروں کا صرف. اب اپنے گناہ لے کے جاؤ اور دیکھو اب اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں. آنکھیں بند رکھو اور بڑے سے بڑا گناہ جس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, جس کی ویڈیو شکر نہیں بنی, جس کا سوچ کے بھی روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کوئی آ نہیں گیا تھا, کسی نے دیکھ نہیں لیا, کسی کو پتہ نہیں چلا. آج وہ بڑے سے بڑا گناہ لے کے اپنے اس اللہ کے آگے جاؤ جو بار بار کہہ رہا ہے یار میں رحمان ہوں, اور جتنے پیار سے, جتنے شدید پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کے ذاتی نام سے اس کو آواز دے سکتے ہو, جس طرح گھر جاتے ہی امی کو آواز دیتے ہو, اس سے تھوڑا سا زیادہ اس کو اپنے دل میں 3 بار اس کے ذاتی نام سے پکارو. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند رکھو اور دل کے کانوں سے سنو اللہ کیا کہہ رہے ہیں. نور کی بارش ہی بارش ہے, آپ ہیں, اللہ ہے, اور وہاں کہیں یہ آواز ہے. اس کے مطلب معنی لفظوں کی طرف نہیں جانا, بس اس کو فیل کرو, احساس کرو. جس طرح ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے اس کو کوئی میننگ نہیں پتا ہوتا, جسٹ فیل اٹ.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول. یہ ٹوٹل 21 منٹ کی قرات ہے اور کسی بھی مریض کو کسی بھی پرابلم کے لیے, چاہے وہ میڈیکل پرابلم ہے, سوشل ہے, معاشی ہے, سیاسی ہے, جادو ہے, ٹونا ہے, جو بھی آپ سنتے ہیں, جب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں جادو ہے, ہمارے علم سے آگے چلے گی, جادو ہے, جن ہے, بھوت ہے, عشق ہے, مشوقی ہے, جس مرضی کام کے لیے ہے. آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے یا آپ دوسرے کو بتا دیں گے, پہلے خود 7 دن سن لیں,
اور آپ جتنے ڈاکٹر بن رہے ہو زندگی بھر یہ آپ کے لیے تحفہ ہے کہ اگر آپ 7 days اس کو سن لیتے ہیں ایک بار روز کی 7 دن, کیونکہ میرے پاس تو نہ 500 دینے کے لیے ہے نہ بعد میں بریانی دینے کے لیے, کو کہا گیا تھا کہ ملے گی آخر میں. ٹھیک ہے, میں یہی تحفہ دے سکتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ اسے صبح دوپہر شام 7 دن اگر نہیں بھی سن سکتے, وہ تو پیشنٹ نے سننا ہے. آپ اگر شوق سے بھی سنتے ہیں تو اس کو ایک بار روز کی 7 کنزیکٹیو ڈیز سننے. کاکی نے شروع میں کہا تھا نا اللہ نے 6 دن اور 7 راتوں میں یہ دنیا بنائی, کہ 7 دن میں آپ کی پوری مرمت ہو جائے گی. ہونے والا کام تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو جاتا ہے, لیکن اس سے جڑ جاؤ گے. 7 دن سننا ہے, پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے. قاری باسط مصری کی آواز میں, ان کا لہن میں ہمیں بیسٹ ریزلٹس ملے ہیں. ویسے آپ نے اگر کسی اور آواز میں سننا ہے تو سن لیں, ان ٹرانسلیٹڈ سننی ہے. ٹرانسلیشن میں آپ کا دھیان لفظوں کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. آپ نے لفظوں کے مالک کے آگے فی الحال پیش ہو کے سننی ہے, بعد میں آپ ترجمے پڑھتے رہیں. آپ نے ایز اے علاج, مذہب کے طور پہ نہیں, ایز اے علاج, ایز اے ریمیڈی, ہم اسے دی الٹیمیٹ ریمیڈی کہتے ہیں. میرے ICU میں جب میرے پاس کوئی حل نہیں رہتا تھا, میرے پاس کوئی حل نہیں تھا, میں نے اسی کو 7 دن سنا تھا, اور آج میں آپ کے سامنے 23 سال سے نیگیٹو ہوں, 2020 سال سے. ٹھیک ہے, اور کوئی ٹیسٹ میرا نہیں, کوئی بیماری نہیں, میرا اللہ مالک ہے. اور میں آگے لوگوں کو بتا رہا ہوں. ICU میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے سائنس چھوڑ دی, میں ICU ہی کر رہا ہوں یا میڈیکل ہی کر رہا ہوں. آگے میرے اب تو اسٹوڈنٹس پروفیسر ہو گئے, لیکن جہاں میری لمٹ آتی ہے, اصل علم یہ ہے کہ جہاں میری لمٹ آ جائے میں خواہ مخواہ پنگے لیتا رہوں. نہیں میری سمجھ آتی بھی تو میں کمپنی کے حوالے کر دوں. یہ فون جو ہے نہیں ٹھیک ہوتا, آپ حفیظ سینٹر جاتے ہیں نا, وہ والا حفیظ تو نہیں ہے, صرف حفیظ ہے. وہ بھی کہتا ہے بھائی جان تو کھولنا بھی نہیں آ رہا, نویں سیٹ ہے کہ کھول دئیے. پھر بندہ کہتے نہیں یار تو رہنے دے. تو آپ اسے یہیں بیٹھے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگس پہ کرتے ہیں, اگر وہ وہاں جاپان سے بیٹھے فاٹی سے ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن پہلے کہتے ہیں ذرا ڈیٹا جو ہے نا اس میں ایکسیس دے نا ذرا, حالانکہ ڈیٹا سارا ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن ایک لحاظ آپ کا. اسی طرح اللہ میاں بھی کہتے ہیں کیا ہوا ہے یار بتاؤ تو صحیح, تو آپ بتاتے ہیں ماما نکل گئی ہے, تو جانگیا گندہ ہو گیا ہے, تو ماما بھی فوراً چینج کر دیتی ہیں. رو کے بتانا پڑتا ہے نا ماما کو, تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے, چونکہ جو غلطی کر کے ابھی بھی نہیں مان رہا وہ ابھی پھر توبہ نہیں کر رہا. اگر جو شرمندہ ہو گیا ہے تو یہاں سے یو ٹرن شروع ہوا ہے, 180 ڈگری پہ چینج ہو جانا, یہ توبہ ہے. وہاں سے اگر یہ فون ٹھیک کر دیتے ہیں وہ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے, تو آپ کا نیٹ ورک کوئی نہیں ہوگا. آج آپ نے ابھی فیل کیا ہے, وہ آپ کے سانسوں میں ہے, آپ کے دل کی دھڑکنوں میں ہے. کئی بار آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں, دل دھڑک اٹھتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا بھی سنا جائے تو کافی ہے. آپ اس وقت آنکھیں کھول دیں, وہ پانی لیں, 3 بار اللہ 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 بند آنکھوں سے پیار سے, کی از لو, بے غرض پیار, انکنڈیشنل لو از رحمان. وہ آپ گناہ گار ہیں, آپ نیک ہیں, آپ بد ہیں, آپ طوائف ہیں, آپ حاجی ہیں, اس سب کو جواب دے رہا ہے, اس سب کو ٹھیک کر رہا ہے. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ حاجی کو بھی ڈیل کر رہا ہے, ڈانکے لگا رہا ہے, ڈاکو کو بھی اس نے ڈیل کرنا ہے, پولیس والے کو بھی, ابھی نندن کو بھی ڈیل کرنا ہے, اور اپنے مجاہد کو بھی گولی لگی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے انکنڈیشنل ہو کے جب اس کے آگے پیش ہو جانا ہے, اس کی مخلوق کو معاف کر دینا چاہیے, کوئی کیسا بھی تھا, تو اس کی رحمت تو آپ سے 70 گنا زیادہ نوازے گی. تو آپ کو وہاں سے معاف کر دے گا جہاں سے پاسبل ہی نہیں تھا. اور 31 بار اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے فَوِيَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ, بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عاشق کسی معشوق کے پیچھے پیچھے, اس کو کبھی کوئی گفٹ, کبھی کوئی گفٹ, کبھی کوئی گفٹ دے رہا ہے. مشوق صاحب اپنی جگہ آکڑے, کبھی یہ نہیں چاہتے تو ہی چیپ, تو یہی کری جا رہے ہیں. اور عاشق بھی نہیں باز آ رہا, کبھی وہ بیک کومبنگ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی گاڑی اچھی لا رہا ہے, کبھی کچھ لا رہا ہے, تیل بھی آپ کو آ رہا ہے, نہیں کہتا تو پوا تیل. لیکن رب بھی یہی کر رہا ہے کہ بار بار آپ کو گفٹ اپنے بتا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے تم میری کون کون سے گفٹ کو ٹھکراؤ گے, آخر تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا. تم میرے ہی ہو اور بالآخر تمہیں میرے پاس ہی آنا پڑنا ہے. تو کل جڑا آنا ہے تو آج ہی آ جاؤ. اس رحمان کے آگے پیش ہو کے یہ 7 دن کرنے کے بعد آپ میں سے جو مرضی, جب پیشنٹ کی پلس دیکھا کرو گے, پلس تو لے لو گے, اس کو کہنا آپ ریلیکس لیٹیں یا ریلیکس بیٹھیں, آنکھیں بند کر کے ریلیکس بیٹھیں. اس کو ریلیکس کر کے آپ اپنے دل میں, زبان سے نہیں, اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ بھی کہہ دیا کرنا. جب پلس کاؤنٹ کر لو گے, آپ اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ بھی کہہ دیا کرنا. انتہائی ایگریسو, انتہائی پین میں پیشنٹ کو بھی آپ کہہ کے دیکھ لینا, آپ کو جواب مل جائے گا. لیکن گھر والوں پہ نہ شروع کر دینا, یہ مکے والے آخر میں مانتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آخر میں مانتے ہیں, وہ ساڈا ہی منڈا ہے. لیکن آپ نے بے غرضی سے کرنا ہے, سبھی کو کرنا ہے, تو آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے. جو زیادہ سیریس ہوگا اسے 3 دن کر دینا, اس کی پلس پہ 3 بار اللہ ڈوب کے کہنا, اور آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے, مانیٹر نظر آئیں گے. اگر لگا ہوگا تو بہت کچھ دیکھو گے. لیکن
آپ نے خیال میں کہا ہے. میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا سکتا ہوں جن کی آپ پلس پکڑ لیں, وہ اپنے دھیان سویا ہوا یا بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنی ہارٹ میں, یہ علم ہے نا, یہ ڈاکٹرز ہو تو سوچنا یہ کیا ہے, آپ اپنے ہارٹ میں, ناٹ ود یور ٹنگ, آپ اپنے ہارٹ میں صرف اللہ کہنا, وہ سویا ہوا جھٹکے سے اٹھ جائے گا, یا بیٹھا ہوا اپنے دھیان اس کی چیخ نکل جائے گی, ہل جائے گا. لیکن ہمیں تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم سخت بہت ہیں, جو دل نرم ہے. لیکن اس کو تو نہیں پتا کہ آپ نے کب کہنا ہے. آپ 2 منٹ ویٹ کر لیجیے گا, وہ بیٹھا رہے گا. آپ جس وقت دل میں کہیں گے وہ ہل جائے گا, اس کی چیخ تک نکل جاتی ہے. یہ کون سی ویوز ٹرانسفر ہو رہی ہیں, یہ کون سی میڈیکل سائنس ہے. یہ امپیکٹ یہاں سے نکل رہا ہے اور یہاں سے میری نبض اور پوروں سے اس کو جا رہا ہے. اگر میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر دیتا ہوں تو اس بندے پہ آپ کے نیورولوجسٹ کو, آپ کے فزیشسٹ کو, آپ کے میڈیکل کے اسپیشلسٹ کو, سرجن کو, سائیکیٹرسٹ کو کوئی ایکسپلینیشن تو دینی ہوگی. یہ آپ نے سوچنا ہے. یہ آپ کی علم کی, آپ کی لمٹ نہ آ جائے کہ یہ کیا ہے. علم جو ہے اصل وہی علم ہے جو آپ کو ہمبل کرتا ہے. یہ جو درجوں میں ہے نا, آپ پہلے دن کنڈر گارڈن کے طور پہ تو آپ کو ٹافیاں گولیاں ملتی ہیں نا, ٹیچر بھی گودی میں اٹھائی پھرتی ہے, تو شروع میں اسی بھی سمجھے سا کہ بس ٹیچر کی گودی چڑھے رہنا ہے, یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے. لیکن پھر کلاس 1 آ گئی, پھر آپ کنڈر گارڈن والے بچوں کو ٹافیاں, یار ابو آ جائیں گے, کئی بار اس سے تسلی دیتے ہیں, آپ پہ بھی رو پڑی سی پہلی کلاس. لیکن پھر 2, پھر 5 میں اکڑ اکڑ کے پھر رہے ہیں. 10th میں تو عثمان موری ہو گئی نا, بڑے لڑکے ہیں 10th کے. لیکن جو ہی پھر کالج میں گئے, میں اور شعیب صاحب اتنے ساڑھے تو بھی بڑے, فروغ افضل صاحب ویسے بھی بہت ہی بڑے نے, تو وہ بندہ ہمبل ہو جاتا ہے. تو فرسٹ ایئر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈسیکشن کیسے کرنی ہے. آگے گئے تو فائنل ایئر میں سرجری کیسے کرنی ہے. پھر ڈاکٹر بن گئے, اب آپ لوگوں نے فائنل ایئر والے میں بن جاتے ہیں. پھر 2 دن پھنسیاں یہاں نکل آتی ہیں, یوں کر کے بندہ پھرتا ہے. ہاؤس جاب شروع ہوتی ہے تو پہلے دن ہی سسٹر سے پوچھ رہا ہوتا ہے, سسٹر یہ ڈرپ بند کہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک نیا علم آ گیا, سسٹر یہ کیتھیٹر آ نہیں رہا ہو, چھوڑ سے ایسے نہیں کرنا, ٹھہرو اس کو ایسے کرنا. تو سسٹر بھی ٹیچر بن جاتی ہے. پھر ہاؤس جاب کے بعد رجسٹرار, ابھی سر جو شہزاد صاحب تھے وہ سینئر رجسٹرار تھے اور میں اس وقت ہاؤس آفیسر تھا. ٹھیک ہے, پھر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, ریٹائر میں نے بھی ہو جانا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. درد دل کیا ہے, وہی احساس. احساس ہے نا تو پھر وہ پاس ہے. نہیں تو میں تقریریں کر رہا ہوں اللہ ہے اللہ ہے, خالی کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو شراب پکڑ لی, کوئی اور کام شروع کر دیا. نہیں, وہاں بھی وہ ہے. تو اگر وہاں ہے نا پھر تو وہ ہے, نہیں تو بس یہاں ہی ہے. اور اس کو جتنا سمجھو گے نا وہ ویسے ہی رہے گا. اور خالی کمرے میں ایک دن آپ اچانک پکڑے جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اللہ, وہ کہے گا یار ادھر تو میں نہیں تھا, اللہ جی یہ ویڈیو بنا دیا, یہ لگا رہے ہیں, مجھے ڈرا رہے ہیں, ویڈیو لگا دیں گے. یار میں تو آپ پہ اتنے نہیں سا, اچھا کیا ہوا تھا وہاں پہ. تو جتنا اس کو پھر سمجھو گے وہ اتنا ہی رہے گا. اس سے پہلے کہ پکڑے جاؤ, ٹھیک ہے, اس کو پکڑ لو. اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اللہ کے ساتھ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ, یہ بھی یاد رکھنا, ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ مانتا تھا, شیطان بھی لا الہ الا اللہ مانتا ہے, یہ یاد رکھنا. نہیں, محمد عربی کا اللہ. اور وہ اللہ, یہ غلطی کبھی نہ کرنا کہ اس اللہ کے آپ محمد یا آل محمد سے یا ان کے حساب سے زیادہ سگے ہو جائیں گے. نفس. آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس, تو کیا آپ ان سے آگے جا کے کعبے کو جپھا مار کے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی؟ نہیں. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہو جائے گی. پچھلی صف میں آئیں گے تو وہاں تو شاید مولا علی, حضرت ابوبکر یا حضرت حمزہ کھڑے ہیں, اور پیچھے جانا پڑے گا. انہیں حضرت ابراہیم کھڑے ہیں, ادھر تو حضرت نوح کھڑے ہیں, اور پیچھے جانا پڑے گا. تو 1400 سال پچھلی صف میں بھی جگہ مل گئی تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر انہوں نے ایک رکعت پہ اسلام پھیر دیا, آپ پیچھے سے اللہ اکبر کہہ تو سکتے ہیں, لیکن آپ کو ایک ہی رکعت پہ پھیرنا پڑے گا کہ آپ کہیں گے نہیں ہم تو 2 پوری کریں گے, یا بس 2 ہی پڑھنی تھی, نہیں میں 4 پڑھوں گا, تو آپ کی 2 بھی مانی جائیں گی. نبی سے حد بھی آگے نہ کراس کرنا. ٹھیک ہے, یہ عشق ششک نہ بات کرنا. عشق جو ہے نا وہ حسین ہے. عشق نیزے پہ قرآن سنانا, جان مال اولاد عزت بچے سب اس پہ قربان کر کے پھر بھی کہنا لوگوں نبی فیصلہ دے دے تو مان لیا کرنا. ان کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا. آپس میں ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام نہ رکھو. سورہ حجرات. اور اگر صبح کوفے میں وہ نیزے پہ سر ہے اور وہاں لوگ شروع ہوئے, وہ ہم تو آ رہے تھے, ہم نے تو ابھی آ جانا تھا, وہ رات کو ہی ہو گیا, یہ ہم تو صبح آ رہے تھے. سورہ کہف. کیوں سورہ کہف سنائی؟
सूरह तब्बत यदा अबी लहब क्यों नहीं सुनाई? कभी गौर किया तुम लोगों ने? वहां जहां कातिलों ने अभी ये हरकत की है, उनके भी दाढ़ियां थी, उनके भी माथे पे मेहराब थे, वो भी नमाजें पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर कर रहे थे शिमर के साथ जो थे। लेकिन नेज़े पे सर बुलंद होता है, जिसको एक हिंदू शायर कह रहा है, लकड़ी का नेज़ा है, उसमें लोहे की चोप है और आप डॉक्टर्स हैं, वोकल कॉर्ड्स कट गई हुई है, सिर्फ सर है, उसके अंदर से नेज़ा है, ठीक है, ये नेज़ा है, ये सर है, कट चुका है, कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं है, कोई हवा नहीं आनी, और ये नेज़ा उसने घुसेड़ा हुआ है, लकड़ी का नेज़ा उसने उठाया हुआ है। वो सूरह हुजरात वो लब पढ़ रहे हैं, तो फिर ये कौन पढ़ रहा है? सूखी लकड़ी, सूखा पोस्ट, खून तो निकल गया हुआ है, सब ब्लड तो निकल गया, सूखी लकड़ी, सूखा पोस्ट, फिर कहां से आ रही है आवाज है दोस्त? ठीक है, शहीद को कभी मुर्दा ना कहना, तुम मुर्दा हो जाओगे, शहीद को कभी मुर्दा ना समझना, ना मुर्दा कहना। और शहीद से ऊपर सदीक है, और सदीक से ऊपर नबी है, तो वो हैं तो वो फिर यहाँ भी हो गए जब नाते पड़ी हैं। तो क्या अगर अभी सरकार आ जाए, क्या दोगे उन्हें? और आप मिलेंगे सारे फौरन? पहले तो मैं तो सिर टोपी करांगा फटाफट, तुसी दुपट्टे करोगे जिन्होंने नहीं गए, जिन्होंने है ने वो वैसे कोई और डर जाएंगे, हाय, तो वैसे आपके दिलों में है। तो जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है, वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने नबी के कदमों में और उनके प्यारों के कदमों में उनसे जुड़ा रखे और जुड़ा रखे। जी बेटा, मेरा ख्याल काफ़ी हो गया। सूरह रहमान का मैसेज मैंने दे दिया। ये करना प्रैक्टिकल असल चीज़ है, मेरी बातें नहीं, प्रैक्टिकल। किसी भी मरीज़ को आप बता दें और फिर वो आगे कर ले, जो ठीक हो जाए वो आगे कर ले। इसके बदले में आपने शुक्रिया भी नहीं लेना, इसके बदले में आपने किसी का थैंक यू नहीं लेना। आप नेकी करके आदत डालें। आप में से जो साइकेट्रिक बच्चे कुछ हो जाते हैं, साइकी के पेशेंट वो होते नहीं हैं, दवाइयाँ बेचारे खाते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही मसला होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो नेक लोग होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, वो गनी और सखी होते हैं। जो मैंने कहा था गनी और सखी में क्या फ़र्क है। गनी है कि मेरे पास 1000 ऊँट हैं और मैंने उसमें से 25 ऊँट गल्ला जो है वो बांट दिया, ये ज़कात है। और अगर मैंने उसमें से 100 ऊँट गल्ला बांट दिया तो ये गना है, ये गनी है। और बार बार बांटा साल में, ये गनी है। लेकिन मेरे पास है ही एक खजूर है और 3 दिन से मैं रोज़ा रख रहा हूँ और आज भी रोज़ा है और अब मैं खोलने लगा हूँ रोज़ा और दरवाजे पे एक आदमी आ गया और कहते जी दे अन्ने कोई सखी नु दे, सखिया दे दे, सखिया दे दे, दे अन्ने नु सखी। अन्ने को तो नज़र नहीं आ रहा क्या कर रहा है, वो एक ही खजूर है। उनके पास 1000 गले के ऊँट हैं, उसमें से 100 दे दिए, 900 दे दिए, ये गनी है। एक के पास है ही एक है और 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तो अपनी ज़रूरत ज़्यादा है और वो भी दे दिया और नमक और पानी से रोज़ा खोल लिया, ये सखी है। ठीक है, समझ आ गई है? गनी और सखी। और अल्लाह क्या है? अल गनी। और सखी कौन है? ओए ये तरतीब उल्टी सीधी हो जाएगी, परेशान हो जाओगे आप। खैर, तो ये पता ही नहीं चलेगा कौन आगे है कौन पीछे है, एक सर्कल के गेट बात है। तो अल्लाह गनी है और नबी सखी है। ठीक है, तो अल्लाह के पास तो बहुत है, तो जितना भी देता जाएगा। ठीक, और वो भी बहुत है, उनके पास भी सबसे ज़्यादा क्या है? रहमत। और रहमत अल्लाह की हर चीज़ को घेरे हुए है। अल्लाह भी जिससे घिर गया वो क्या हुआ? रहमत। अल्लाह से भी बड़ी क्या चीज़ होती है? लेट्स क्लोज दिस नाउ, वी हैव टू रिक्लेम द हार्ट। मोमिन का कल्ब, मोमिन के कल्ब में अल्लाह समा जाता है, तो फिर बड़ा क्या हुआ? मुश्किल है ना, ये जवाब नहीं देना। वो मोमिन के कल्ब का पता नहीं है क्या चीज है। और कल्ब कौन है? अल्लाह को किसने घेरा हुआ है? अल्लाह की गुस्से को, गजब को, हर चीज को फाइनली किस चीज ने एनवेलप किया हुआ है? रहमत। और रहमत क्या है? दिल। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। रहमतुल लिल आलमीन, हर आलम में है ना। तो जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ रहमतुल आलमीन है। तो इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है कि यार मैं भी इनके गुन गा रहा हूँ, तुम भी इन्हीं के गुन गाओ। ऐ मोमिनो, वही आयत थी, मैं भी इन्हीं के गाने गा रहा हूँ यार, मेरे फरिश्ते भी इन्हीं के गाने गा रहे हैं और तुम भी इन्हीं के गाने गाओ। और दुरूद क्या है? दुरूद कोई इबादत थोड़ी है, इबादत तो अल्लाह की जाती है।
وہ تو عبد کرتا ہے، درود اللہ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت تو نہیں ہے پھر. اور یہ وہ عمل ہے جو قیامت والے دن بھی جاری رہے گا. قیامت پہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، ہر چیز طے کر دی جائے گی، فنش. وہ جو 6 دن اور 7 راتوں میں بنایا تھا فنش. یہ سلیٹ صاف کر دی گئی، سلیٹ ہی نہیں رہ گئی، بس اللہ رہ گیا. لیکن اللہ کے کام تو جاری رہیں گے. تو یہ درود تب بھی جاری ہوگا، ٹھیک ہے، یہ گانے تب بھی گا رہا ہوگا. اسی لیے کعبے کو کنڈی لگا کے وہ مدینہ ادھر اٹھائے جاؤ تو ادھر ملتے ہیں، تو ادھر ہی اللہ میں آجو یار، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا ہر وہ سانس جس پہ آپ کا نام ہے وہ قائم و دائم رہے. مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کے دل کی فضاؤں کو سلام. جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں جو کبھی کبھار گزرتے ہیں، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام. یا رسول اللہ، آپ کے در کی فضاؤں کو سلام. اس گھر کی ہر رداؤں کو سلام. آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو سلام. یا رسول اللہ، آپ کے دل کی فضاؤں کو سلام.
یار نالے بیڑا پار. اور بتاؤ کیا سوال ہے؟ جی 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 دیر مائک. بچے زندگی بھر جتنے بڑے مرضی ڈاکٹر بن جاؤ، بس یہ یاد رکھنا کہ یہ کتاب کبھی غلط نہیں ہوگی. سائنس آپ کی ادھر مرضی چلی جائے، اگر کسی جگہ پہ آپ کو لگے کہ قرآن سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے تو وقت کا تھوڑا انتظار کر لینا، آخر میں یہی بات سچی نکلے گی. یہ یاد رکھنا، اکیلے بھی رہ جاؤ، خدا نخواستہ ایٹامک ایکسپلوژن ہو جائے، آپ اکیلے رہ جاؤ زمین پہ، یاد رکھنا تمہارا اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ پھر بھی ساتھ ہوگا. یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہے، اور وہ کبھی غلط نہیں کرتا، جب بھی کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں. یس علیکم سر. سر ایک سوال مجھے تنگ کرتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل کو تنگ کر دیتی ہے، جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے، جو پریزنٹ عقل کو، جی اس دور کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید ہے. یس. تو کیا ہمیں تا قیامت قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر عقل یعنی ایک معجزہ ایسی چیز ہے جو عاقل اور جاہل کے لیے ایک ہی معنی رکھتی ہے، تو آج ہمارے جو علماء ہیں وہ قرآن مجید کو جو تفسیر کرتے ہیں اس میں بھی کافی سارا ڈفرینس ہے، تو یہ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پھر وہی علماء کی بات آ گئی. اور علم آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سب لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کلاس فیلوز جو ہیں، آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ 200 ہوں گے، اور سارے فرسٹ آتے ہیں تو یہ ایک ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سارے ڈفرینٹ لیولز پہ ہیں. کچھ صرف پاس مارکس، میری اتنا صرف پاس ہونے کا چکر ہے، پاس ہو کے چلیے، لیکن کچھ ڈسٹنکشن لینا چاہتے ہیں، کچھ فرسٹ آتے ہیں، کچھ سیکنڈ آتے ہیں. اور اچھا میں نے سمجھا میں سارا آخری ہوں. تو قرآن کریم ہر دور کے لیے ہے نا، تو اس دور کی تفسیر اللہ کراتا ہے. اب اس زمانے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سیٹلائٹ کی کہانی سناتے تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس زمانے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عرب والوں نے ہاتھی تو دیکھے ہوئے تھے، لیکن اگر انہوں نے کینگرو نہیں دیکھا ہوا تھا تو انہیں سمجھ تو نہیں آنی تھی. ویژنس کا بھی انہیں سمجھ نہیں آنی نا. ہر ایک کا اپنا اپنا کنواں ہے، ہم اپنے اپنے کنویں کے مینڈک ہیں نا. جب گلیکسی آپ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر صاحب فاروق افضل صاحب کہ آپ ناسا کی سائٹ پہ جائیں گے تو جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ آپ کو کتنی گلیکسیز دکھا رہی ہیں، اور ہم ایک بلیک ہول میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے باہر کیا کائنات ہے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. اور اس میں ایک کیڑی سی یہ زمین ہے، اس کیڑی کے پیٹ میں ایک کیڑا ہم ہے، اور ہمارے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے کیڑے ہیں، اور وہ بھی رزق حاصل کر رہے ہیں. ایک عجیب سسٹم ہے جو وہ چلا رہا ہے ان سب کو. وہ فائنل پارٹ بس اس کا ایک ادراک ہے کہ وہ ہے. تو معجزہ ہم اسے کہہ دیتے ہیں. آج کے دور میں اگر آپ 1980 کے بچے کو یہ فون پکڑا دیں، میرے لیے تو یہ معجزہ تھا، اور آپ اس میں کہیں کہ ابھی آپ کے ابو اس میں آئیں گے جو انگلینڈ میں ہے، چل لو، کیونکہ آپ کو ابھی وہیں سے میچ دکھا دیں گے، چل لو. اور ہم نے یہ کٹ لگائی ہوئی ہے. 1977 میں ہمارا کلاس فیلو تھا تو اس کے کوئی ماموں امریکن آرمی میں تھے، پہلے ہی گئے ہوئے تھے. وہ 5ویں جماعت کا بچہ، موٹا ذوالفقار، وہ بیچارہ کہہ بیٹھا کہ امریکن آرمی کے پاس نا اتنے فون ہیں 77 میں، اور اس میں نا ایک دوسرے کی ویڈیو، مطلب وہ ویڈیو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتی، کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نظر آتی ہے. وہ بیچارے کو پورا سال میں بتا نہیں سکتا جو ہم جگتے مارتے رہے ہیں، بلکہ 10ویں تک مارتے رہے ہیں وہ موٹے ذوالفقار کو. وہ سنا ماما فون چو نکلے ہی، ٹھیک ہے، اچھا جیب جی فون ہے، اچھا وہ جی سارا کچھ ہو جائے گا. وہ جگتے اس کو ہم نے ماری 5ویں سے 10ویں تک. وہ بیچارہ بتا بیٹھا کہ اس کا ماما جو امریکن آرمی میں ہے اس نے بتایا کہ اتنا سا فون ہے جو جیب میں آتا ہے، اس میں ساری کتابیں وہ اس وقت یوز کر رہے تھے اس کو، ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے تو یہ معجزہ تھا. اور اگر وہ یہی فون رکھ کے ہمیں بتا دیتے کہ آپ ابھی فون میں یا باتھ روم میں آپ یہ کر رہے تھے، فلانی کانفرنس میں آپ یہ کر رہے تھے، تو ہمارے لیے معجزہ ہے، ٹھیک ہے. وہ معلوم علم آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو ظاہریت اللہ اس کو انفولڈ خود کر رہا ہے، تو وہ انفولڈنگ جب ہوتی جائے گی تو قرآن میں سے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بھی ملتی جائے گی. کچھ کو ابھی سمجھ آئے گی، کچھ کو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن پھر آخر میں ماننا ہی پڑتا ہے. اگر یہ خام خواہ کی بات ہوتی تو 1400 سال میں اب تک لوگوں نے اس میں سے بہت سی فلاز ڈھونڈ لیے ہوتے، لیکن یہ پورا اتر رہا ہے. اور میں نے تو آپ کو سمپل ایک ہی ٹیسٹ دیا ہے کہ یہ ایک انسان جو آپ کی پلس پہ اللہ کرتا ہے اپنے دل میں، اور اس آپ کرتے ہیں اور وہ بندہ ہل جاتا ہے، تو وہ کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ بھی سوچنا ہے نا آپ نے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا علم لمیٹڈ ہے. اس کو اوپن رکھو مائنڈ کو. لیکن جو فائنل فیتھ ہے کہ اللہ ہے اور محمد عربی کا اللہ ہے، بس اس سے نہ ہلنا.
باقی نئے سے نئے تو چیزیں تم پہ کھلتی جائیں گی. نئے وہ بچے کہہ رہے ہیں کچھ اور بھی پروگرام ہے, تو اسی لیے مجھے نہیں اوپر آنے دے رہے تھے کہ سر تصویر اتر دے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگر کسی کے کویشچنز ہیں محسن کو پکڑ لینا, اس کے پاس سارے جواب ہیں. ویسے جتنے سوال آپ کے اندر ہیں ان کے جواب آپ کے اندر ہیں بیٹا. اپنے آپ کو پہچانو, ٹیک ہوم میسج ہے, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. یہ کمپنی نے یہ فون بنایا نا, تو یہ 5 لاکھ سیٹ بھی بیچے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. اب مجھے پتہ ہی نہیں اس میں کتنی ایپس ہیں, اور دوسرے کو پتہ ہے وہ زیادہ یوز کر رہا ہے. اپنے آپ کو پہچانے, اپنے آپ سے پیار کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. علم القرآن خلق الإنسان علمه